اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسألون الناس الحافا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ مفہوم یہ ہے کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ ھذا رحمۃ من ربی ان العزۃ للہ جمیعا۔ آج ہماری گفتگو 195 نمبر تک پہنچ گئی۔ لیکچر نمبر 192 میں آپ سے کہا تھا کہ پین ہینڈلنگ یعنی گدا گری کو موضوع بنا کر گفتگو کریں گے، تو 195 کا موضوع ہی اسلام اور پین ہینڈلنگ جو ہے وہ بنا دیا۔ اولیاء کرام نے نہ بھیک مانگی ہے نہ مانگنے دی ہے۔ ولی کامل تو توکل علی اللہ کا کمبل اوڑھ کر زندگی گزارتا ہے، تبھی تو ان کے دروازوں پہ بادشاہوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ تو اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ اپنی ہی گری ہوئی چیز خود سواری سے اتر کر لیتے تھے، کسی سے نہیں کہتے تھے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے سے کہا تو سوال کرنے والوں میں شمار ہوں۔ اور مولا علی کا فرمان جو ہے الموت اہون من ذل السؤال، موت جو ہے وہ زیادہ آسان ہے بھیک مانگنے کی ذلت سے۔ شروع میں آپ سنتے تھے بھیکاری، گداگر، بیگر، اور اب ایک لفظ مشہور ہوا ہے پین ہینڈلنگ، پین ہینڈلر۔ بھیکاری جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بھیک مانگنے والا، اور بھیکارن بھیک مانگنے والی۔ گداگر دو سے مل کے ایک بنا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ گدا کا مطلب ہوتا ہے مفلس، تہی دست، خالی ہاتھ، اور گر جو ہے یہ گر اگر کا بھی مخفف ہے۔ گر کا ایک معنی ہوتا ہے بنانے والا، صورت گر، صورت بنانے والا۔ تو گر کا ایک استعمال جو ہے وہ یہ ہے صاحب والا۔ تو گدا گر کے اندر جو گر ہے وہ تیسرے معنی میں استعمال ہے، صاحب والا، گدا گر، ٹھیک ہے۔ بیگنگ جو ہے یہ پرانا لفظ ہے، سوال کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ محنت کر کے اس نے سوال کیا ہے یا بنا محنت کے سوال کیا ہے، دونوں کے لیے بیگنگ استعمال ہوتا ہے۔ انگلش کا لفظ ہے پین ہینڈلر۔ آج کل یہ لفظ پیشہ ور بھکاریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پرفیکٹ لفظ ہے۔ یہ امریکہ میں ہی 1880 میں گداگروں کے لیے استعمال ہوا تھا، کیونکہ بھیک مانگتے ہوئے ان کا بڑا ہوا بازو جو ہے وہ ہینڈل کی طرح اور آگے ہاتھ جو ہے وہ پین کی طرح، تو پین ہینڈلر۔ انگریز جو ہیں وہ بیگر اور پین ہینڈلر میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ بھی بھیک کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں، سوال کرنا۔ تو طلبہ خیال رہے اس کا تلفظ جو ہے وہ سؤال ہے، سوال نہیں ہے، لیکن میں بھی بولتا ہوں آپ بھی بولتے ہیں سوال۔ اس نے سوال کیا کیونکہ چلتا ہی ایسا، جو ہمیں آسان لگے گا ہم وہ کریں گے، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصل کیا ہے۔ تو سؤال ہے، سوال نہیں ہے۔ کچھ اور بھی الفاظ ہیں انگلش میں جو بھکاریوں کے لیے ہیں، مگر میں ان کو چھیڑ نہیں رہا،
چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ بائبل میں ہیں اور چند عام انگلش کے اندر ہے۔ ہماری آج کی ساری گفتگو کا محور پیشہ ور بھکاری ہیں، پین ہینڈلر ہیں، کیونکہ ہر بھکاری، ہر گداگر اور ہر سوالی قابل سزا اور قابل مذمت نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے، آج کی گفتگو جو ہے اس کا محور پیشہ ور بھکاری ہیں، پین ہینڈلر، کیونکہ ہر بھکاری، ہر گداگر، ہر سوالی قابل سزا اور قابل مذمت نہیں ہے، لیکن ہر پیشہ ور بھکاری، گداگر، سوالی ہے۔ تمام سزائیں اور مذمتیں اسی پین ہینڈلر کے لیے بیان کی گئی۔ تو آج کے موضوع کی جزیات یہ رہیں گی: مختلف ممالک میں پین ہینڈلنگ اور اسلام، بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، پین ہینڈلنگ کن جرائم اور گناہوں کو جنم دیتی ہے، پین ہینڈلنگ کو کیسے روکا جائے، یہ ہماری گفتگو کی جزیات رہیں گی۔ آج 2 مارچ 2024، مارچ کے دوسرے عشرہ میں رمضان شریف جو ہے وہ آ رہا ہے۔ مسجد کے اندر نمازی بڑھیں گے اور باہر بھکاری بڑھیں گے۔ پین ہینڈلرز کو موضوع بنا کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے چند سالوں سے مسجد کے باہر پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، اور مسلمانوں کو پیسے دیتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ امریکہ کی اکثر مساجد کے ساتھ مسئلہ ہے، کچھ نے ڈانٹ کر بھگا دیا ہے اور کچھ کو پولیس کا سہارا لینا پڑا۔ ایک صاحب نے نماز کے بعد اس پیشہ ور بھکارن کو خیرات دی۔ میں نے پوچھا، آپ نے اس کو خیرات کیوں دی؟ بولے مسلمان ہے۔ میں نے کہا مسلمان ہوتی تو پہلے اندر نماز پڑھتی۔ آپ غور کیجئے گا، امریکہ میں جو بھیک مانگ رہی ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز یا عام نماز، آپ غور کیجئے گا، یہ پورا وقت باہر گزارتے ہیں، فون پہ ہوتے ہیں یا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو جو مسجد کے سامنے، مسلمان مسجد کے سامنے دیکھ کر نماز ادا نہ کریں، اس کی کیا سزا ہے؟ جائیے، نرم سزا امام اعظم کے نزدیک ہے، باقی تو بڑی بڑی سخت سزائیں ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی کہ جو مسجد کے سامنے بیٹھا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اندر نماز ہو رہی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا۔ ائمہ کے نزدیک وہ سزا کا مستحق ہے، آپ پیسے دے کر ثواب طلب کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، ساتھ میں چھوٹی بچیاں رکھتی ہیں، ان کے باپ خاص ٹائم پر آتے ہیں اور بہترین ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ہوتے ہی نہیں، یہ رومینین ہیں زیادہ تر۔ امریکہ کی بات ابھی کر رہا ہوں میں، جو مسلمانوں کا سا لباس پہن کر مانگتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں امریکن کو بھی بھیک مانگتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، مگر کم دیکھا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو ہوم لیس ہیں، کارڈ بورڈ سائن پکڑا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ہیلپ می آئی نیڈ بیئر۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے سچے ہیں وہ، کہ اس نے سائن بورڈ لیا لیکن اوپر لکھا ہوا ہے آئی نیڈ بیئر ہیلپ می، ساتھ میں اس نے کتا باندھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کتے کو دیکھ کر مجھے خیرات دے، لوگ اسے دیتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گیس، امریکہ میں پیٹرول کو گیس کہتے ہیں، گیس ڈلوانے جاتا ہوں میں تو وہاں افریقن کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اور وہ ہوم لیس بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈرگی ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیسی لوگ پیسے دیتے ہیں، انہیں سب معلوم ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو دیسی لوگ ہیں، ان کو اگر ہم بتائیں گے کہ ہم نے رینٹ دینا ہے، ہماری گاڑی میں گیس ختم ہو گئی ہے، یا ہم نئے موو ہوئے ہیں تو یہ پیسے دیں گے، تو وہ تو پھر ہم ان کے ڈریس سے دیکھ لیتے ہیں نا، پتہ چل جاتا۔ تو یہ پیشہ ور بھکاری امریکہ میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی سی انویسٹمنٹ، ایک کارڈ بورڈ سائن، اس پہ لکھا ہو ہیلپ اینی تھنگ، آئی ایم ہوم لیس، یا ہنگری پلیز، یا وی آر آؤٹ آف گیس۔ جب یہ پیشہ ور بھکاری درد سر بننے لگے تو ٹی وی چینلز نے ان کو ایکسپوز کیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے۔ NBC2 نیوز چینل نے کیا کیا کہ اپنی ٹیم میں سے ایک بندے کو فقیر کا میک اپ کروایا۔ وہ جب فقیر کا گیٹ اپ اس نے کر لی، اختیار کر لیا، تو وہ جا کر وہاں بیٹھ گیا رستے میں،
وہاں وہ مانگنے لگ گیا، اور اس کی حالت ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ یہ 2 ماہ سے پانی کے قریب نہیں گیا. اب جو گزرتا اسے کچھ دیتا. تو اس نے 2 گھنٹے کے اندر $80 جو ہیں وہ کما لیے، یعنی $40 پر آور ٹیکس فری. امریکہ کے چینلز نے ان بیکاریوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے کام شروع کیا. WRTV جو ہے نا، انڈیاناپولس سٹی کا ہے، یہ انہوں نے ایک پیشہ ور بھکاری کا پیچھا کیا 5 دن تک. برف باری ہے، انڈیاناپولس کی بات کر رہا ہوں آپ کو، برف باری ہے اور وہ لگڑا کے بھیک مانگ رہا ہے. جب برف پڑ رہی ہے، سنو پڑ رہی ہے اور وہ مانگ رہا ہے، تو کیا کرتا ہے کہ وہ چلتا ہے. بھائی جب برف پڑ رہی تو چل کیوں رہا ہے؟ وہ لوگوں کو شو کروانا چاہتا ہے کہ میری ٹانگ کام نہیں کرتی، یوں موو کرتا. لوگ اس کو پیسے دیتے. تو 5 دن تک WRTV کے نمائندے نے اس کی ویڈیوز بنائی، اسے واچ کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آدمی گھر سے سائیکل پہ آتا تھا، سائیکل کو چھپا دیتا تھا، یوں آگے سگنل کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور آگے بھیک مانگتا تھا. شام کو وہ واپس جاتا تھا، سائیکل چلا کے بھگا کے دوڑا کے جاتا تھا، اور جاتے ہی اپنی پسند کی پہلے چکن کھاتا تھا، ٹھیک ٹھاک مہنگی چکن کھاتا تھا. اس کے بعد وہ گھر جاتا تھا. وہ آدمی نہ ہوم لیس تھا، نہ ہی وہ ہنگری تھا، اور نہ ہی وہ معذور تھا. تعجب ہے کہ لوگ ایک ہی آدمی کو روز ایک ہی جگہ پہ دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے، پھر بھی نہیں سوچتے کہ یہ ایک ہی جگہ آتا ہے، کیا اس کی ابھی تک ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ پیشہ ور بھکاری نے اس جگہ کو آفس سمجھ لیا اور خود کے کام کو نوکری. امریکہ کے اندر اس طرح کے سینکڑوں دھوکے بازوں کو میڈیا نے بے نقاب کیا. ایک گروپ ایسا ہے کہ جو پوری فیملی لے کر فری وے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، فیڈر پہ نہیں، فری وے پہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دور دور تک گیس اسٹیشن کم ہی نظر آتا ہے، ہوگا تو دور ہوگا. بچے، وائف، تو وہ ایسے سائن بورڈ لے کر کھڑے ہو جائیں گے، وی آر آؤٹ آف گیس. ان کو بھی ایک آدمی نے پرسنلی جو ہے نا وہ ایکسپوز کیا، وہ کیمرہ ان پہ رکھا. اب یہ جو وی آر آؤٹ آف گیس ہیں، جو بھی آدمی فری وے سے گزر رہا ہے وہ پریشان ہو جائے گا، ہو اتر کے کم از کم $10 دے گا. اور ایسے کئی $10 جو ہیں وہ یہ کما کر لے جاتے ہیں. وہ جی ہم نے گیس ڈلوانی. تو آدمی بھی نہیں سوچتا یار جب ان کی گیس ختم ہو گئی ہے تو میں ان کو گیس لے کر دوں کہ میں تو ان کو پیسے دے رہا ہوں، تو یہ کیسے جائیں گے؟ نہیں، وہ بس پیسے دے کے نکل جاتا ہے آگے. اس صاحب نے چھپ کر جب ان کو واچ کرنا انہیں معلوم ہو گیا، فوراً سائن بورڈ لیا، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی بھگا دی انہوں نے. جب گاڑی بھگا دی، وہ 15 منٹ تک ان کا پیچھا کرتا رہا. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا تھا وی آر آؤٹ آف گیس، وہ 15 منٹ تک کہیں رکے ہی نہیں بلکہ غائب ہو گئے. یہ پیچھے ان کے چلتا رہا 15 منٹ تک. اس کے بعد آگے کہیں چھوٹی لائن آئی تو وہ غائب ہو گئے. تو گیس تھی نا ان کے پاس. اسی طرح آپ سعودی عرب چلیں تو سعودی عرب میں بھی یوں ہی ہوگا، بس کہیں رکے گی تو وہ بہترین سوٹڈ بوٹڈ آ جائیں گے، وہ گیس ختم ہو گیا، ہمارے پیسے نہیں ہمارے پاس. نیو یارک کا مشہور علاقہ ہے مین ہیٹن. میں نے اسے 1999 میں دیکھا ہے. میں پہلی دفعہ آیا تھا پاکستان سے تقریر کرنے یہاں، تو اصغر چشتی صاحب مجھے لے کر گئے. وہ ان بلڈنگز کے اوپر بھی لے کر گئے جو بعد میں گر گئی تھی نا، وہ کرایہ لگتا تھا، اس کا ٹکٹ ملتی تھی، اس کے اوپر بھی آخری وہاں بھی گیا میں. تو وہ مین ہیٹن جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. لیکن سنیے ذرا اس مہنگے علاقے کے بارے میں وہاں کا ایک رہائشی جو ہے وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے I feel like this is becoming a beggar's city. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مین ہیٹن جو ہے یہ بھکاریوں کا شہر بنتا جا رہا ہے. نیو میکسیکو کا شہر البکرکی بھرا پڑا ہے بھکاریوں سے، حالانکہ سٹی جو ہے وہ روک رہی ہے پین ہینڈلرز کو. سیاٹل امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے اس سٹی کے لیے پین ہینڈلنگ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر یونیورسٹی ڈسٹرکٹ کا علاقہ. ہوم لیس اگریسو ہو چکے. امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس جس میں میں ہوں اور آپ کو لیکچر دے رہا ہوں جہاں سے، یہ ٹیکساس ریاست ہے. یہاں ایک سٹی ہے پٹسبرگ. اس میں پیشہ ور بھکاریوں سے تنگ آ کر لا پاس کیا گیا 2014 میں. پیشہ ور بھکاری آٹومیٹڈ پارکنگ میٹر سے 25 فیٹ دور رہیں گے اور چرچ کے قریب نہیں آئیں گے. تو یعنی پٹسبرگ میں لا پاس ہو گیا کہ یہ پین ہینڈلرز جو ہیں، بھکاری جو ہیں، یہ نہیں آئیں گے چرچ کے قریب. آپ کیوں نہیں پاس کروا رہے کہ یہ مسجد کے قریب نہیں آئیں گے؟
آپ کے پاس تو مسئلہ ہے کہ کسی سے مانگنا شرک ہے. آپ تو کہتے تھے کہ درباروں پہ جانا، کسی کے ہاں جانا، یہ کسی سے مانگنا یہ شرک ہے. تو جب آپ کے ہاں مسئلہ ہے تو پھر یہ بھکاری کیوں مانگ رہا ہے؟ ہٹائیے نا. اور ویسے بھی مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ سے مانگو بس، اور کسی سے نہیں مانگو. کوئی آدمی اپنی چیزوں کا، گمشدہ چیزوں کا اعلان تک نہیں کر سکتا. اس کا مقصد عبادت کا کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے پاس کیا، ہم نے پاس نہیں کروایا. بلکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ بھکاری مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. سینٹ لوئس، یہ امریکہ کی ریاست مسیسپی کا شہر ہے. اس شہر میں بہت پیشہ ور بھکاری ہیں جو اپنی نشہ کی لت پوری کرنے کے لیے مانگتے ہیں. امریکہ کی ریاست اوہایو کا شہر ہے ڈیٹن. یہاں پیشہ ور بھکاریوں نے اتنا تنگ کیا عوام کو کہ 2015 میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف قانون پاس کیا گیا. 700 پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کیا گیا. امریکہ کی ریاست اورگن، اس کا شہر ہے پورٹلینڈ. اس میں پیشہ ور بھکاری بہت زیادہ. تو گورنمنٹ نے 2017 میں قانون پاس کیا ٹو کلین اپ دا سٹی. یہ لا کا نام تھا ٹو کلین اپ دا سٹی. تو یہ جتنے بھکاری تھے سڑکوں پہ یا چوکوں میں، یہ سگنلز پہ آتے تھے یا ہاٹ سپاٹ پہ آتے تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے کہا چلو شروع ہو جاؤ. تو یہ سارے پھر کام پہ لگ گئے. تو کچھ غیرت حیا تھی ان میں، تو کافی کم ہوئے بھکاری. امریکہ کی مشہور ریاست کیلیفورنیا کے لیے تو بیگنگ ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے. پیشہ ور بھکاری جبرن مانگتے ہیں، نہ دو تو آپ کی بے عزتی کرتے ہیں. وہاں تو چوری، جسم فروشی، نشہ اور وہ تمام برے نتائج و اثرات جو بھیک مانگنے سے پیدا ہوتے ہیں دیکھنے کو آپ کو ملیں گے. آپ ان کی بدتمیزیوں اور اکڑ پن پر حیران ہوں گے. کہ امریکن نے بتایا کہ ایک روز ایک صاحب کو مانگتے ایک ہی جگہ پہ دیکھتا تھا. اسے میں نے گرینولا بار دی. تو ذرا جملہ سننا آپ، ان کے نخرے دیکھو تم. تو گرینولا بار جب دی، وہ میٹھا سا ہوتا ہے، تو وہ آگے سے کہتا I don't eat that mess. Do not you read my sign? I am begging for money, not your granola bar. دیکھ لو آپ. اور یہی سیم حالت آپ پاکستان میں کریں. وہ کہہ رہا ہوتا مجھے روٹی کھانی ہے، تو آپ اس کو کہ چل جا میں تجھے روٹی کھلاتا ہوں، تو وہ جائے گا ہی نہیں. لیکن اب اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا. اور اس کا حل سعودی عرب میں ڈھونڈا. کیا کیا؟ پاکستان میں بھی ڈھونڈ لیا انہوں نے، لیکن سعودی عرب میں زیادہ. وہ کیا؟ پاکستانی جو جاتے ہیں یا دوسرے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، مہنگا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو کھانا کھلا دو. تو اب کیا کیا کہ پیشہ ور بھکاریوں نے اور ہوٹل والوں نے آپس میں سیٹنگ کر لی. آپ نے جب کہا کہ کھانا، اس کو یہ پیسے ہیں، اس کو کھانا دے دینا، تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ وہ کاٹ کے باقی پیسے اس کو دے دے گا. کیوں؟ کھانا کتنا کھائے گا یہ. وینکوور، کینیڈا کے شہر وینکوور میں آپ ڈاؤن ٹاؤن میں چل رہے ہوں تو آپ سے زبردستی بھیک مانگیں گے اور جان چھڑانے کے لیے دینا پڑے گا آپ کو. پیشہ ور بھکاریوں کا یہ جو ٹورانٹو ہے یا آنٹیریو ہے، یہ اڈا بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں فیکٹ آف لائف لگتے ہیں یہ لوگ. آنٹیریو شہر میں تو آپ ان سے بچ ہی نہیں سکتے. لندن، انگلینڈ میں 2017 سے مسلسل ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مسئلہ امیگرینٹس، مہنگائی اور جابز کا نہ ملنا ہے. ساؤتھ افریقہ، اس ملک کے خوبصورت شہر کیپ ٹاؤن میں پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ ٹی ویز شوز ہوتے ہیں اس کے اوپر. ایک تاجر نے اپنی تکلیف کو یوں بیان کیا، وہ کہتا ہے they are bothering my customers and driving away business. افغانستان، اس ملک کا مشہور شہر کابل، جنگ کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے اور نشے کی وجہ سے 2017 میں 23.9 ان امپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ ہو گئی. دنیا میں چائلڈ بیگرز میں مشہور ہوا، مگر اب گورنمنٹ نشیوں کو گرفتار کر رہی ہے اور نوکریاں بھی بڑھ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ دین پڑی ہوئی ہے. کچھ شرم حیا بھی ان کے اندر ہے، اور ملک سے، اپنے ملک سے پیار بھی ہے اور اپنی قوم سے پیار بھی ہے. البانیہ، اس ملک کا شہر تیرانا سیاحوں کے لیے کشش رکھتا ہے. یہاں پیشہ وروں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور حالت یہ ہے کہ زبردستی اشیاء چھین کر بھاگ جاتے ہیں. کوئی دے دے تو پھر یہ بھکاری ہیں، اور اگر کسی نے نہیں دیا تو پھر یہی بھکاری چور ڈاکو بن جائے گا. کچھ ممالک میں نے خود مشاہدہ کیا، وہاں بھیک مانگنے کے لیے بچوں کو ٹرین کیا جاتا. ملک یمن، اس ملک میں بے روزگاری کو پہلے عام کیا، ملک کو تباہ کیا. بے روزگاری 35% بڑھ گئی.
اب بچے بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں یمن میں۔ انہیں امن پسند اور غریب پرور لوگوں اور جماعتوں نے بھکاری بننے پر مجبور کر دیا۔ میری اس لائن کے الفاظوں پہ غور کرنا۔ میں اس دفعہ جو عمرہ کرنے گیا تھا، میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں، ساتھ ہی میرے آدمی آ کے بیٹھ گیا، تو مجھے کہہ رہا تھا، اچھے بھلے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، تو کہہ رہا تھا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ تو بھئی تو آیا کیسے؟ اگر تو بھکاری ہے تو آیا کیسے؟ یمن محلے کا نام تو نہیں نا، ملک کا نام ہے نا۔ سیریا، شام، عربی کی کتب میں سیریا کا نام شام ہے۔ 2015 میں 50% بے روزگاری پیدا کر دی گئی، ہوئی نہیں، کر دی گئی۔ تو نتیجتاً دمشق میں بھکاری بچوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی۔ میں عراق گیا تو میرا واسطہ ان بچوں سے پڑا، کیونکہ یہاں بھی آپ کا خاموش اور بولنے والے دونوں قسم کے بھکاریوں سے واسطہ پڑے گا آپ کا، یہ یاد رکھیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے میں بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جانے لگا، تو بچے جو تھے اس گلی کے وہ میرے گرد جمع ہو گئے۔ اب وہ اتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں، بہترین انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے، نہ ان کے چہرے سے نہ ان کے کپڑوں سے غربت کوئی نہیں ظاہر ہو رہی، تو وہ مانگنے لگے پیسے۔ تو ایک بچی نے مجھے کہا کہ یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ میرے ابا کی قبر ہے۔ تو میں نے قبر کو دیکھا تو قبر جو تھی اس کی، وہ جو بندہ مرا ہوا تھا وہ اس کی پیدائش سے بھی تقریباً 12-13 سال پہلے مر گیا تھا۔ قبر کی حالت تو کچھ ایسی لگ رہی تھی، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی پہلے کا ہو، لیکن دیکھیں ٹریننگ، بڑے آدمی، جوان بھی، عورتیں بھی، وہ جب پیچھے ہیں تو میں پریشان سا کچھ ہو گیا۔ میں واپس آ گیا، گاڑی میں بیٹھا تو جتنے پیسے تھے میں نے سارے جو ہے نا وہ ایسے کر دیے، وہ بچوں نے جو ہے وہ لے لیے، جس حساب سے بھی لیے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور درباروں پہ جہاں گیا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل پہ مجھے معلوم تھا ان سب کا، میں نے اس کو خاموشی سے پکڑا دیا، اور جس نے نہیں دیے تھے اس کے لیے وہ اپنے دل سے کلمات بول رہے تھے جن کا اظہار ان کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ تو کچھ ملکوں کو بھکاری بنا دیا گیا ہے، کیونکہ بڑی طاقتوں کو غریبوں سے بہت پیار ہے۔ یہ بڑی طاقتیں آپ سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ آپ کو کینسر کا علاج تو نہیں دیا، بہت مہنگا ہے، آپ کی پہنچ سے دور ہے۔ شوگر کا علاج نہیں دیا، حالانکہ ان کے پاس ہے وہ، لیکن آپ کو کرونا ہوا تو انہوں نے 6 ماہ میں آپ کو علاج دے دیا۔ آپ کو ویکسین فری لگاتے ہیں بچوں کو، اتنا پیار ہے انہیں آپ سے۔ تو غریبوں سے تو بہت ہی پیار ہے ان لوگوں کو۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے، یمن ہے، عراق ہے، تو یہ اتنا پیار ہے کہ وہاں غریب جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ اب یہ آپ سے پیار کریں گے۔ پیرس، سچ ہی کہا کسی نے، where there are tourists there will be beggars۔ پیرس میں بھی پیشہ ور بھکاریوں کی بہت تعداد ہے۔ یہ زیادہ تر سیاحوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، کیونکہ سیاح جیب، جس کو آپ جیب کہتے ہیں، جیب یعنی پاکٹ، اور جیب یعنی زبان، یعنی پیسے اور منہ کے معاملے میں چھٹی پہ ہوتا ہے جو سیاح ہوتا ہے، تو پھر بس اسی کو ٹارگٹ بناتے ہیں بھکاری۔ ملک سوڈان کا کیپٹل خرطوم، اس کے لیے ایک لائن بولی جاتی ہے، the largest city in Sudan is known for its lavish beggars۔ یہ لائن اس کے لیے بولی جاتی۔ سوئٹزرلینڈ، یہاں بھی میں گیا، مجھے جرمنی میں جمعہ پڑھانا تھا۔ زیورک میں بھی پیشہ ور بھکاریوں کا مسئلہ کھڑا ہو، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں، آپ کو اسٹیشنز پہ نظر آئیں گے، ہاٹ سپاٹ پہ نظر آتے ہیں۔ لیکن سوئٹزرلینڈ کی جو قوم ہے، جو وہاں اس کے مقامی باشندے ہیں، جو وہ اپنے ملک سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو وہ سنبھال لیں گے اسے، وہ سوچتے رہتے ہیں۔ مصر، یہاں بھی غربت کو پیدا کیا، اور اس نے غربت نے پھر بھکاریوں کو جنم دیا۔ یہاں گلیوں میں خصوصاً رمضان کے درمیان بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جو گورنمنٹ ملازم ہیں وہ بھی مانگتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، خیرات لیتے ہوئے، اور جو بیچارے دینے کے لیے نکلتا ہے اس کا جینا دوبھر کر دیتے۔ آپ کو میکلاچی کی میں رپورٹ سناتا ہوں، سنیے۔ صرف مکہ شہر میں اینٹی بیگری ڈپارٹمنٹ نے 100 پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کیا۔ دبئی نے 170 گرفتار کیے، جارڈن نے 1000 گرفتار کیے، اور قطر گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 70% ماہ رمضان میں آنے والے وزٹرز پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں۔ اب وہاں قطر میں بیگنگ حرام ہے، اللیگل ہے، 1 سال قید ہے۔ آپ کہیں گے کہ سادہ سیدھا تو بتا دیتا کہ پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، اتنا ٹائم تو نے کیوں لیا؟ بھائی صاحب،
ہمارے لکھاریوں کو اور ویڈیوز بنانے والوں کو صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش نظر آتا تھا، اور بار بار ہمیں وہ یہی کہتے تھے اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے بھکاری ان بڑے ممالک میں بھی ہیں، لیکن کچھ ممالک نے تو اس انڈسٹری میں خوب نام کمایا۔ تو میں نے یہ نام اس لیے لیے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں انڈیا والے، بنگلہ دیش والے، پاکستان والے کہ یہ مسئلہ آپ کا ہے، یہ مسئلہ امریکہ کا بھی ہے، یہ مسئلہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، یہ مسئلہ ہر جگہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہ کہا کرو تم مانگتے ہو، سب مانگتے ہیں۔ بیگنگ کے زمرے میں تو سارے آتے ہیں، سیاسی لیڈر بھی آتے ہیں، مذہبی لیڈر بھی آتے ہیں، اور جو غریب ہے وہ تو آتا ہی ہے، لیکن پین ہینڈلنگ کے اندر جو ہے نا وہ کچھ نکل جاتے ہیں، اور پین ہینڈلنگ بھی اب ہمارے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ پیشہ ور بھکاری مذہبی طور پر بھی بلیک میل کرتے ہیں، ان کو بڑی اچھی اچھی دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، کون سا بندہ دیکھنا ہے تو کون سی دعا دینی ہے، کون سا بندہ دیکھنا ہے تو کون سی دعا دینی ہے، کس عمر کا دیکھنا ہے تو کون سی دعا دینی ہے، یہ انہیں معلوم ہے۔ تو جس ملک کے ہوں گے اسی ملک کے حوالے سے یاد کریں گے نا وہ۔ تو امریکہ کے چینل پہ وہ جب پین ہینڈلر سے بات کر رہا تھا تو وہاں سے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے بائبل سیز ٹو گیو دیم وداؤٹ ججمنٹ۔ لو، اس کو اتنا پتا ہے، تو بائبل کے بس اتنی لائن پر ہی اس نے عمل کیا ہے۔ Jesus said in Matthew 25:40, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. حالانکہ یہ جملہ اگر واقعی عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ نا میتھیو میں انہی کا جملہ ہے، اگر یہ انہی کا جملہ ہے تو ان کا یہ جملہ ان کے لیے جو مستحقین ہیں، جو معذور ہیں، پین ہینڈلر کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ نے بخوبی جان لیا کہ پین ہینڈلرز ہر مشہور جگہ پہ ہیں۔ جس شہر کی گورنمنٹ سخت ہے وہاں کے پین ہینڈلرز کچھ نرم ہیں، اور جس علاقے کی گورنمنٹ نرم ہے وہاں کے پیشہ ور بھکاری اگریسو ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم تو اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اس لیے آئیے طلباء، ہم جانتے ہیں کہ بھیک مانگنا جائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ ہمیں تو ہر مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہم۔ آئیے، اگر اسلام کے اندر پین ہینڈلنگ جائز ہوتی، بھیک مانگنا جائز ہوتا، تو اصحاب صفہ سب سے پہلے بھیک مانگتے۔ یہ 93 کے قریب تھے، یہ چبوترے کے صاحب جو تھے یہ 93 کے قریب تھے، کم بھی ہو جاتے تھے، کبھی زائد بھی ہو جاتے۔ 70 اصحاب کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا، 93 تھے، ان میں سے 70 کے پاس پورا ڈریس نہیں تھا۔ ایک چادر ہوتی تھی اور وہ بھی صرف سطر ڈھانپنے کے لیے، مینز بیلی بٹن سے لے کے گھٹنے تک، سطر ڈھانپنے کے لیے، معلوم ہوا کہ اوپر کا کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز 30 اصحاب صفہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور کسی کے پاس سطر ڈھانپنے کے علاوہ اوپر کی چادر نہیں تھی۔ کھانے کا یہ عالم تھا کہ روزانہ بھوک کا غلبہ رہتا تھا، اور بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے صف میں گر جاتے تھے، بعض اوقات رستے میں گر جاتے تھے، بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اور رمضان المبارک میں کیا ہوتا تھا؟ آج روزہ رکھ لیا ہے نا، کھولنے پہ آج بھی نہیں ملا، نہ رکھنے پہ ملا، 2 دن گزر گئے، نہ پھر رکھنے پہ ملا، نہ کھولنے پہ ملا، 3 دن گزر گئے، پھر جا کے کہیں کھولنے پہ تھوڑا سا مل گیا۔ یہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں بھائی صاحب۔ اور اگر بھیک مانگنا اسلام میں اچھا عمل ہوتا تو یہ 70 طلباء حقدار تھے، ان کی حالت بھی تھی کہ بھیک مانگتے، مگر یہ مسلمان ایسے غیرت والے تھے، کام ڈھونڈتے تھے، سامان لوڈ ان لوڈ کرنے کا، کھیت کو سیراب کرنے کا، جو بھی مل جاتا کما لیتا، آ کر دوسرے بھائی کی ہیلپ کرتا۔ اصحاب صفہ کے غرباء ساری مسلم کنٹریز کے غرباء کے لیے ایک مثال ہیں، ان سے غریب کوئی نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان میں غریب رہ رہا ہے، چاہے وہ انڈیا میں رہ رہا ہے، چاہے بنگلہ دیش میں رہ رہا ہے، ان سے غریب نہیں ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ابھارتے ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ حضور تو لیڈر ہیں، سلطان ہیں، سید الانبیاء ہیں، سلطان مانگ سکتا ہے اپنی رعایا کے لیے، لیکن وہ بھی رعایا کے لیے مانگ سکتا ہے، سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن کے باغ ہیں وہ کم از کم 1 کنوا لٹکا جایا کرو، اور فرماتے جس کے پاس 2 کا کھانا ہے وہ یہاں سے ایک صاحب کو، ایک طالب علم کو لے جائے گھر کھانا کھلائے۔ کچھ کو حضور گھر لے جاتے، اپنے گھر لے جاتے، کچھ کو دوسرے صحابہ، اور کبھی کبھی کوئی زیادہ کھانا لے آتا، ایسا بھی ہوتا تھا۔
یہ ہے وہ تمام اصل جو آج کل مدارس میں ہو رہی ہے۔ مدارس کا جو پرنسپل ہے وہ طلباء کے لیے مانگتا ہے، تو کوئی لے جاتا ہے گھر کے اندر کھانا کھلانے کے لیے، کوئی کھانا لے آتا ہے جیسے گاؤں کے مدارس ہیں، اور کوئی جو ہے وہ پورے کھانے کا پیسہ دے جاتا ہے۔ اس کی ساری اصل یہ آپ کو مل رہی ہے۔ اگر کوئی طلبہ آپ سے پوچھے نا تو بھئی یہ یاد رکھنا، باتیں سب کو آتی ہیں، اشارہ کوئی دلواتا ہے، توجہ کسی ٹائم ہوتی ہے۔ پھر کاروبار کی تلاش میں بھی رہتے تھے، مگر ان میں سے کسی نے پین ہینڈلنگ نہیں کی۔ چند مفسرین نے کہا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صحابہ صفہ کے لیے ہے، اور ان کی تعریف کی گئی ہے فقیر ہونے کے باوجود لا یسالون الناس الحافہ۔ دیکھیے، کپڑے نہیں ہیں کہ پورا جسم ڈھانپ سکے، روٹی نہیں ہے کہ پیٹ بھر کھا سکے، کبھی کبھی تو 24 گھنٹے صرف ایک کھجور، پھر بھی پین ہینڈلنگ نہیں کر رہے۔ لا یسالون الناس الحافہ، وہ مستحق ہو کر نہیں کسی سے مانگ رہے۔ وہ لوگوں سے زبردستی چمٹ کر بھیک نہیں مانگتے۔ ان کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ جہلاء ان کی فقر کی حالت کو دیکھتے ہیں اور ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں یہ امیر ہیں۔ وہاں یہ ہے سچا مسلمان، مسکین، فقیر، ہنگری، ہوم لیس ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ مسلمانوں، ہمارے لیڈر یہ تھے، کدھر چل پڑے ہو یار؟ جو ہی اصحاب صفہ میں سے کسی کو تجارت کا موقع ملتا فوراً رخصت ہو جاتے، چھوڑ دیتے جگہ، یہ نہیں کہ آپ رہیں گے وہیں، چھوڑ جاتے، شادی کرتے، گھر بناتے اور گھر بساتے۔ تو طلبہ، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پین ہینڈلنگ جو ہے نا، جس نے بھیک کو پیشہ سمجھ لیا ہے، اس کی سزائیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد آپ نتائج مرتب کیجئے گا کہ ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگ ہیں۔ اب سنیے، پہلی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ صحابہ صفہ پین ہینڈلنگ انہوں نے نہیں کی جبکہ وہ مستحق تھے، ہوم لیس بھی تھے، ہنگری بھی تھے، غریب بھی تھے۔ پیشہ ور بھکاری مسلسل مانگتا ہے جو مکروہ عمل ہے۔ اب اس کو بڑے بڑے اسکالر اور مجتہد مجدد جو بھی ہیں وہ بیٹھ کر کیا کریں گے، وہ اس میں سے نکالیں گے کہ یہ مکروہ تحریمی پہ جاتا ہے یا سیدھا حرمت پہ جاتا ہے۔ مسلم شریف کتاب الاقضیہ سے عبارت سنیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا کیلا و کالا و اضاعۃ المال و کثرت السؤال۔ اللہ تعالیٰ نے ڈسپروو کیا تمہارے لیے 3 اشیاء کو، فضول گفتگو، فضول خرچی اور بار بار مانگنا۔ ٹھیک ہے، یہ کیل اور کال کا معنی میں نے فضول گفتگو کیا ہے۔ کثرت السؤال کا معنی کیا ہے؟ کثرت سؤال الناس اموالہم من غیر حاجت۔ تو اب عربی کی جو کتب ہوں گی نا طلبہ، وہ ذرا ایکسپلینیشن اچھی کرتی ہیں جی۔ تو اب کثرت السؤال کا معنی ہے کہ حاجت نہیں ہے اور مانگنا، اسے کثرت السؤال کہیں گے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے معنی کثرت السؤال کا، یہ نہیں کہہ رہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو حاجت ہی نہیں اور مانگ رہا ہے، یہ کثرت میں چلا جائے گا۔ اب یہ بتاؤ، یہ پیشہ ور بھکاری ہاٹ سپاٹس پہ جو کھڑے ہوتے ہیں، سگنل پہ جو کھڑے ہوتے ہیں، ہر فرد یا اکثر فرد سے مال کا سوال کرتے ہیں، جب یہ اس کا عمل اللہ کو پسند نہیں تو اسے جانتے ہوئے تمہارا دینا کیسے اللہ کو پسند ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پیشہ ور بھکاری کو دینا اللہ کو پسند نہیں ہے جب تمہیں معلوم ہو۔ ظاہر معلوم ہو جاتا ہے، سگنل پہ کھڑا روزانہ وہیں تو کھڑا ہوتا ہے، بھکاری تو میری تقریر سنے گا نہیں، پیشہ ور بھکاری تو نہیں سنے گا، جہالت ہے اور شوق نہیں اس بات کا۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہیں موقع ملے تو آپ سنا دیجئے۔ جو جتنی بھیک مانگے گا غریبی اتنی بڑھے گی۔ نسائی شریف اور مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکیم بن حزام نے 3 بار سوال کیا، مانگا، یا رسول اللہ مجھے دیجیے، حضور نے دیا، یا رسول اللہ مجھے دیجیے، حضور نے دیا، یا رسول اللہ مجھے دیجیے، حضور نے دیا۔ اصل میں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہائی سٹینڈرڈ کے انسان ہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو بخیلی کا تو وجود کی بات نہیں، خوشبو تک وہاں بخیلی کی نہیں ہے، کہ سمیل تک نہیں ہے۔ سرکار دے دیتے ہیں، پر سرکار کا ایک اور منصب ہے دوسرے کو سمجھانا، وہ آپ نہیں چھوڑتے۔ سرکار کیا بات ہے! تو آپ نے 3 دفعہ عطا کیا، پھر فرمایا حکیم یہ مال پرکشش اور میٹھا ہوتا ہے، مطلب آدمی سیر نہیں ہوتا، بنا مانگے مل جائے تو بابرکت ہوتا ہے، اور جو مانگ کر لے حرص کے ساتھ اور دینے والا دے کراہت کے ساتھ، اس میں برکت
نہیں ہوتی۔ یہ مال اس کی طلب بڑھاتا ہے، مثل اس شخص کے کہ جو کھاتا جاتا ہے پر سیر نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر وہ اور کھاتا ہے اور کھاتا ہے۔ سیم حالت مانگنے والے کی ہے، وہ مانگتا جائے گا مانگتا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مانگنے والے کو نصیحت کر سکتے ہو ترک سوال کی، چھوڑ دو، سوال نہیں کرو۔ تو حضور کی نصیحت کا پھر یہ اثر ہوا ان کے اوپر کہ حکیم بن خزام نے کسی خلیفہ کے دور میں کسی خلیفہ سے پھر پیسے نہیں لیے، وہ بزور دیتے تھے، بخوشی دیتے تھے، لیکن وہ فرماتے نہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم نہیں لیں گے۔ یہ ہے مسلمان۔ لوگ ہمیں مثالیں ان مانگنے والے جاہلوں کی دکھاتے ہیں، یہ مسلمان۔ مسند امام احمد، کتب میں الفاظ زیادہ کم ہیں اور باتیں بھی، مگر یہ لائن ضرور ہے، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ مفہوم یہ ہے کہ جس نے پین ہینڈلنگ شروع کر دی، بلا ضرورت و حاجت لوگوں سے مانگنے لگ گیا، وہ سدا محتاج ہی رہے گا۔ یعنی یہ مطلب یہ ہوا، لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں کھولا بندے نے اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ کہ لوگوں سے مانگتا ہے، تو اس نے تو اللہ پھر کھول دیتا ہے اس کے اوپر فقر کا، تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس نے بھیک کو پیشہ بنا لیا، پھر اسی میں رہے گا، حتیٰ کہ اس کی فیملی بھی اسی میں چلے جائے گی۔ سگنلز پر مانگنے والے صرف خود ہی ذلیل نہیں ہو رہے، بلکہ اولاد کو بھی اس میں دھکیل رہے۔ A beggar's script is never filled۔ پیشہ ور بھکاری کا ہر نوٹ جو ہے وہ دوزخ کا انگارہ ہے۔ اب جو نوٹ بڑا ہوگا بڑا انگارہ، تو جو چھوٹا ہوگا چھوٹا انگارہ۔ یا یہ سمجھ لو کہ اس کو اتنی سزا ہے کہ اگر وہ کوائن بھی لیتا ہے تو بھی انگارہ، اگر $100 لیتا ہے تو بھی انگارہ۔ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ، ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ، ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ۔ مسلم شریف کی عبارت برکت کے لیے سماعت فرمائیں، من سأل الناس اموالہم، جس نے لوگوں سے ان کے مال کو مانگا، تکسرن، زیادہ دولت بڑھانے کے لیے، فإنما يسأل جمرا، تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ سوال کر رہا ہے انگاروں کا۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَقْصِرْ، اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کم اکٹھے کرے یا زائد اکٹھے کرے۔ تو جتنے بھی پیشہ ور بھکاری ہیں وہ انگارے اکٹھے کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیشہ ور بھکاری ہے تو آپ اسے انگارے دے رہے ہیں۔ ایک اور عبارت سنیے ذرا، من سأل وعنده ما یغنیہ فإنما یستکثر من الناس، جو غنی ہے وہ کسی سے مانگ رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے نا، گویا کہ وہ دوزخ جو ہے، یعنی آگ جو ہے اس کی، وہ بڑھا رہا ہے اپنی۔ اب حضور سے پوچھا گیا کہ غنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ جو غنی ہے اگر وہ مانگ رہا ہے تو وہ آگ بڑھا رہا ہے۔ تو حضور یا رسول اللہ غنی کون ہے؟ اب سن لیجئے غور سے، قدر ما یغدیہ و یعشیہ، یعنی اتنی دولت ہو کہ صبح و شام کا کھانا کھا سکے، وہ غنی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ پاکستانیوں، یہ پیشہ ور بھکاری صبح و شام کا کھانا رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہاں امریکہ میں کل گروسری سٹور کے سامنے پیشہ ور بھکارن اور اس کی بچی دونوں سیل فون پہ گیم کھیل رہے تھے۔ کم از کم $200 کا تو ایک فون ہوگا نا، تو پھر ان کا بھیک مانگنا اور آپ کا جانتے ہوئے خیرات دینا کیسے ہے؟ حضور تو فرما رہے ہیں جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے وہ غنی ہے۔ مسلمانوں، یہ بہت اہم مسئلہ، اس لیے آپ کو سننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ خیرات میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو مزدوری کر کے کما سکتا ہے۔ حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، تو 2 آدمی آئے کہ ہمیں بھی دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نظر اٹھا کر دیکھا، دونوں کو دیکھا ہے، دنیا کا جواد، مخلوق میں اس جیسا سخی کوئی نہیں ہے۔ دیکھا، فرمایا نظر اٹھا کر دیکھا تو فرعان جلدین، دونوں کو طاقتور صحیح سالم پایا۔ تو فرمایا ان شئتما آتیتکما، اگر تم لینا چاہو تو تمہیں دے سکتا ہوں میں، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ تو وہ دونوں موٹے تازے صحت مند بندے جو حضور سے مانگ رہے تھے حجت الوداع میں، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میں دے تو سکتا ہوں تمہیں، لیکن ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، اس میں مالدار کا اور طاقتور کا جو مزدوری کر کے کما سکے حصہ نہیں ہے۔
اب آپ بتائیں ان ہٹے کٹے تندرست کم چوروں کو صدقہ و خیرات کیسے دے رہے ہیں آپ، جو سگنلز پر کھڑے ہیں، کپڑے اس کے پورے ہیں، شام کے ٹائم آپ اس کو اچھی طرح اس کی تلاشی لیں، آپ کو 2 ٹائم کے کھانے سے زیادہ پیسے بھی مل جائیں گے، اور وہ صحت مند طاقتور ہے، ہر شیشے کے پاس، گاڑی کے شیشے کے پاس دوڑ دوڑ کے جا رہا ہے۔ اب جاؤ ان کو بولو ہمارے ساتھ چلو، تمہیں کام پہ لگائیں، نہیں جائیں گے۔ امریکہ میں کئی اداروں نے اور کئی لوگوں نے ذاتی طور پر ان پیشہ ور بھکاریوں سے کہا آؤ تم کو نوکری دیتے ہیں، تو پیشہ ور بھکاریوں کو نوکری سے بیزاری آپ کی بھیک نے دلوائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہم مسئلے پر بیعت لی ہے کہ سوال نہیں کرنا۔ حضور کے جو صحابہ کرام تھے نا، وہ اخلاقیات میں ہائی مقام پر تھے جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی قوم کو، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ میں ابو داؤد شریف سے سنانا چاہتا ہوں آپ کو، بابو کراہیت المسالۃ۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں ہم 7 8 یا 9 آدمی تھے، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو سرکار کی محبت میں اتنے گم ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بندے کتنے ہیں، کیوں ادھر دھیان نہیں دے رہے، سیدھا جس ہستی کے پاس آئے ہیں اسی کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا دماغ نہیں تھا، ان کو یاد نہیں رہا، وہ 7 کہہ رہے ہیں، 8 کہہ رہے ہیں، 9 کہہ رہے ہیں، تو طلبہ نہیں، میں اس طرح کہتا ہوں وہ سرکار کی محبت میں اتنے گم تھے اور آپ کی زیارت میں اتنے محب تھے، وہ یہ 7 ہیں کہ 8 ہیں کہ 9 ہیں، ان کو چھوڑو، اصل بات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ان کو، وہ 7 8 یا 9 جتنے بھی تھے، ان کو کہا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ جبکہ ہم نے بیعت کر لی تھی۔ وہ بن مالک کہتے ہیں ہم نے بیعت کر لی تھی، ہم نے کہا ہم نے آپ سے بیعت کر لی ہے۔ جب حضور نے یہی جملہ 3 بار دہرایا، الا تبایعون رسول اللہ، الا تبایعون رسول اللہ، الا تبایعون رسول اللہ، 3 بار کہ اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے، تو ہم نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تو پھر بھی ایک صاحب بول اٹھے، یا رسول اللہ بیعت کر لی ہے، اب کس بات پر بیعت کریں؟ تو حضور نے فرمایا اس بات پر اب بیعت کرنی ہے کہ تم عبادت اللہ کی کرو گے، کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ گے، 5 نمازوں کی پابندی کرو گے، حکم سنو گے اور اطاعت کرو گے، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً قَالَ وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا۔ اور یہ آخری بات آہستہ سے فرمائی کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ یہ آہستہ سے کیوں کی؟ اونچی کرتے تو ہو سکتا تھا کہ شاید دوسرے سمجھتے کہ یہ لوگوں سے جا کے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، کیا بات ہے سرکار کی۔ تو اس گروپ میں سے چند کا تو یہ عالم تھا کہ اپنی ہی چیز چابک گر جاتا تو سواری سے خود اتر کے پکڑتے، کسی دوسرے کو نہ کہتے کہ مجھے پکڑاؤ، کہیں یہ بھی سوال کی تعریف میں نہ آ جائے۔ ایسے واضح مسئلے کے ہوتے ہوئے کوئی مسلم پیشہ ور بھکاری بن جائے، شرم کی بات ہے، اور جو بنائے انہیں بھکاری وہ بے شرموں کا لیڈر ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی، صدقہ حلال ہی نہیں ہے غنی کے لیے، ولا لذی مرۃ سوی، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اب یہ دینے والے سنیں، میں یہ ساری باتیں زیادہ تر دینے والوں کو سنا رہا ہوں۔ صدقہ غنی، اور غنی کون ہے؟ جس کے پاس صبح شام کا کھانا ہے، حضور کہہ چکے، اور اس کو بھی خیرات نہیں دے سکتے، ولا لذی مرۃ سوی، یہ حدیث ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ اور ترمذی شریف میں ہے۔ صدقہ غنی کے لیے یعنی جس کے پاس ایک یوم کا کھانا ہے، حلال نہیں ہے۔ تو اب جو پیشہ ور بھکاری کو خیرات دے رہے ہو حرام، اور وہ شخص جو مرتن یعنی قوت رکھتا ہے، مرتن قوت رکھتا ہے، اور سویجن صحیح تندرست ہے، مزور نہیں ہے۔ طلبہ لفظوں پہ غور ہو رہا، ویکیبلری بھی بڑھ جائے گی۔ مرتن قوت، سویجن صحیح تندرست، یعنی مزور، کوئی اس بازو نہیں کٹا ہوا، ٹانگ نہیں کٹی ہوئی۔ اب بتاؤ پیشہ ور بھکاری غنی کی تعریف میں اور مرتن سویجن کی تعریف میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر آپ اسے خیرات کیوں دیتے ہیں؟ اس کے لیے تو حرام ہے، کیونکہ وہ غنی بھی ہے، قوت والا ہے، معذور بھی نہیں ہے۔ اچھا اکثر لوگ بولتے ہیں، پیسے مانگتے ہو، میں مسکین ہوں۔ اب مسکین کون ہے؟ تو جو حضور فرمائیں گے وہی تو ڈیفینیشن ہوگی نا، میرے اور تمہارے کرنے سے تو ڈیفینیشن نہیں ہوگی۔ مسکین کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، سن لیجئے ذرا، لیس المسکین الذی،
مسکین وہ نہیں ہے الذی تردہ التمرۃ والتمرتان، جو ایک کھجور دو کھجور، والاکلۃ والاکلتان، ایک لقمہ دو لقمہ کے پیچھے پھرتا رہے، سوال کرتا رہے۔ ولکن المسکین الذی، لیکن مسکین اسے کہتے ہیں لا یسأل الناس شیئا، جو لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، ولا یفتنون بہ فیؤتونہ، وہ نہ ہی لوگ اسے سمجھ پاتے ہیں کہ وہ مدد کا مستحق ہے۔ اصلی مسکین سوال کرتا ہی نہیں، عزت و غیرت کی وجہ سے۔ اور سفید پوشی کا عالم یہ ہے کہ لوگ پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ غریب ہے، سمجھے بہت امیر آدمی۔ اب آپ بتاؤ کہ اس ہاٹ سپاٹس پہ کھڑے ایک ایک روپیہ اکٹھا کرنے والے شام تک ہزاروں اکٹھے کر چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے؟ اور آپ کا دینا بھی؟ کیا بولتے ہو؟ پیشہ ور بھکاریوں کی سزا کیا ہے؟ غیر مستحق کا بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، اپنے چہرے پہ زخم لگانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور یہ فرمان ابو داؤد شریف میں آپ کو مل جائے گا طلبہ، المسائل قدوح یقدح بها الرجل وجهه فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترک۔ سوال کرنا، خیرات مانگنا، آدمی کا اپنے چہرے کو زخم لگانا ہے، تو جس کا جی چاہے اپنے چہرے پہ نشان زخم باقی رکھے، یعنی بھیک مانگتا رہے، اور جس کا جی چاہے بھیک مانگنا ترک کر دے۔ اب ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ کسی سے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے، سب سے حرام ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا کون مانگ سکتا ہے اور کس سے مانگ سکتا ہے؟ تو حضور نے اسی حدیث کے آگے میں فرمایا الا ان یسأل الرجل ذا سلطان، بندہ سوال کر سکتا ہے بادشاہ سے، کیونکہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے پاس وہی جائے گا جو حقدار ہے، تو بادشاہ سے اور بادشاہ کے اوپر فرض ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس پہ لازم ہے کہ وہ خیال رکھے گا ان کا۔ او فی امر لا یجد منہ بدہ، یا ایسے معاملے میں دوسرے سے مانگ سکتا ہے کہ اب اس کے لیے کچھ چارہ ہی نہیں ہے۔ کون دوسرے سے مانگ سکتا ہے؟ حضور نے یہ بھی واضح کر دیا، 3 بندے بیان کر دیے کہ جو دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، خیرات مانگ سکتے ہیں۔ ضامن، یہ خیرات مانگ سکتا ہے، شاید آپ کو سمجھنا ہے، میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ لیا کسی بندے سے، اس نے کہا کہ تو کو ضمانت دے، تو اس نے کسی صاحب کو ضمانت کے طور پہ پیش کیا، تو وہ پوچھتا ہے کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو دے گا؟ بولا جی ہاں میں ذمہ دار ہوں، اس کو پیسے دے دو۔ اس بندے نے اسے پیسے دے دیے، یہ پیسے لے کے بھاگ گیا۔ اب کس کے اوپر پیسے آئے؟ اس کے اوپر جس نے ضمانت دی تھی۔ اب اس کے پاس تو پیسے ہیں نہیں ہیں، یہ بیچارہ خود غریب آدمی، تو یہ اب بھیک مانگ سکتا ہے، خیرات مانگ سکتا ہے، اور لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی صاحب میں نے اس کا پیسہ جو ہے وہ دینا تھا فلاں صاحب کا، میرے اوپر ہے کہ مجھے واپس دے۔ تو یہ ضامن، اب سمجھے بات کی، یہ ضامن۔ تو مقروض جب بھاگ گیا تو سارے پیسے ضمانتی پر آ گئے، تو یہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے جب تک پیسے ادا نہ ہو جائیں۔ وہ شخص مانگ سکتا ہے جس کا کسی آفت نے سب کچھ تباہ کر دیا ہو، فلڈ آ گیا ہے یا کوئی چیز ہوگی، اتنا ہی مانگ سکتا ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے، اب یہ نہیں کہ وہ شروع ہی ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص، وہ بھوکا شخص، وہ مانگ سکتا ہے جس کی 3 بندے گواہی دیں کہ یہ فاقہ زدہ ہے، وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وما سواہن من المسالات، ان 3 کے علاوہ جس نے سوال کیا، یا کبیسا سحتی یاکلھا، حرام کھایا، صاحبھا سختن، اور جو مانگ کر کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، اور مانگنا حرام ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے پیشہ ور بھکاری کو حرام دیا، لیکن حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ پیشہ ور بھکاری کے ہاتھ میں جاتے ہی حرام ہو گیا ہے، وہ جو آپ نے پیسہ اس کو دیا وہ حرام ہو گیا ہے۔ تو آپ اپنے عمل کو کیسے باعث ثواب سمجھ رہے ہو؟ پیشہ ور بھکاری کے لیے جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ میں ایک حدیث ہے، بھیک نہ مانگنے والے کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کو بیان کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں صوبان۔ تو یہ جو غلام طبقہ تھا وہ دوسرے سے مانگنے کو معیوب نہیں سمجھتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نفس کو بڑھا دیا۔ صوبان بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا واتکفل لہ بالجنت، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ بھیک نہ مانگے گا؟ میں سوال کا معنی یہاں بھیک مانگنا کر رہا ہوں، کیونکہ مطلقاً سوال نہ کرنا یہ ناممکن ہے، تو یہاں بھیک مانگنا ہی بہتر رہے گا مراد۔ اللہ یسأل الناس شیئا، وہ اس بات کی مجھے ضمانت دیتا ہے
تو وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جتنے بھی یہ ہاٹ سپاٹس پر، سگنلز پر پیشہ ور بھکاری ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی ضمانت نہیں دی۔ تو معاشرے کو جو چیز ڈسٹرب کرتی ہے وہ بھکاریوں کی تعداد کا بڑھنا ہے۔ ہر قسم کے سوال سے رک جانا ممکن ہی نہیں ہے سماجی اور معاشرتی ماحول میں رہنے والے کے لیے۔ تو آپ تو جنت کمانے کے لیے پیشہ ور بھکاری کو 2 روپے دے رہے تھے، خود اس کا جانا مشکوک ہے کیونکہ اس کے عمل سے حضور راضی نہیں ہے۔ پیشہ ور بھکاری کے لیے ذلت مقدر بن جاتی۔ عزت نفس بڑی چیز ہے مسلمانوں۔ حضور نے اپنے صحابہ کی یہاں تک تربیت فرما دی کہ بھیک مانگنا تمہاری غریبی دور نہیں کرے گا بلکہ بڑھا دے گا۔ برکت کے لیے فرمان سن لیجیے، من اصابتہ فاقۃ فانزلھا بالناس لم تصد فاقتہ ومن انزلھا باللہ او شق اللہ لہ بالغنا اما بموت عاجل او غنى عاجل، عین کے ساتھ، جسے فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں سے اسے ظاہر کر دے، یعنی لوگوں سے مانگنا شروع کر دے کہ فاقہ ختم ہو جائے، تو فاقہ ختم نہیں ہوگا، لم تصد فاقتہ، کیونکہ عادت پڑ جائے گی، وہ آگے شروع ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں فاقہ ختم کرنے کی عرضی ڈالے گا تو اللہ اسے اس فاقہ زدہ زندگی سے نکال دے گا۔ اما بموت عاجل او غنى عاجل، یا اسے اپنے پاس بلا لے گا جلدی سے، اور یا پھر اس کو غنی کر دے گا جلدی سے۔ پیشہ ور بھکاریوں کے پاس لاکھوں جمع ہوتے ہیں، پھر بھی فاقہ زدہ ہی رہتے ہیں، جن کو ایک قسم کی نبی نے بد دعا دی ہے، تم ان پیشہ وروں کو اپنی کمائی دے رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت کی اور کام کرنے کی تعریف کی اور ترغیب دی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، انس بن مالک سناتے ہیں، انصار میں سے ایک صاحب حضور کے پاس آئے اور کہا مجھے کچھ دیں، آپ دے سکتے تھے مگر نہیں دیا۔ آپ تو جناب کلو کے حساب سے سونا خیرات کرتے تھے، کلو کے حساب سے جناب، اونٹ لدے ہوئے دے دیتے تھے۔ لیکن معاشرے کی تربیت کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ اب تربیت دیکھو ہمارا نبی کیسے کر رہا ہے، بڑا فخر ہے، کئی قوموں کو، کئی مذاہب کو فخر ہے، اور جی ہم یہ پین ہینڈلنگ روک رہے ہیں۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے اسے روکا ہے، تم نہیں روک رہے، تم سے روکی نہیں رہی، اور جو ہمارے مسلمانوں میں ڈالی گئی ہے وہ پورے اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ ان کو مسلمان نہ کہا کرو، یہ کلنک کا ٹیکہ ہے اسلام کے چہرے پر، میرے نبی کی توہین کرواتے ہیں۔ یہ پیشہ ور بیکاریوں کی تعداد کیوں بڑھی؟ تم نے حضور کی حدیث پہ عمل ہی نہیں کیا۔ ایک بار جب مانگا تم نے دے دیا، پھر مانگا دے دیا، اسے عادت پڑ گئی۔ دینے والا تو ایک دے کر چلا گیا، مگر وہ ایک ہی نہیں تھا، 100 ہو گئے تھے شام تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات ان صاحب کو نہیں دی، بلکہ پوچھا اما فی بیتک کا شیء، کچھ ہے تیرے گھر میں؟ عرض کی ہاں ہے، چونکہ وہ پیشہ ور بھکاری نہیں تھے، انہوں نے صاف صاف بتا دی ایسا سے، ہاں ہے یا رسول اللہ، ایک کمبل ہے جس میں سے کچھ اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ ہم بیچا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے یا رسول اللہ جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ تو یہ ہم سے پتہ چلا کہ وہ کم از کم 3 تھے، اور سامان سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مستحق تھے، کیونکہ وہ ایک کمبل 3 بندے استعمال کر رہے تھے، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، اور پورا واٹر سیٹ کتنا تھا ان کے پاس؟ ایک پیالہ، مستحق ہوا کہ نہ ہوا؟ تو یہ پیشہ ور بیکاری کی جھونپڑی کبھی جا کے چیک کرنا سیٹ، یعنی مطلب ڈش اینٹینا، ٹی وی، فریج، ہر چیز اندر ہوگی، بجلی بھی لگی ہوئی ہوگی۔ مگر حضور جانتے تھے کہ ایک بار آدمی خیرات لینے کے چکر میں پڑا تو بڑا، ائتنی بہما، دونوں لے کر آئے، دونوں میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ گئے، کمبل اور پیالہ لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا من یشتری ہذین، ان دونوں کو کون خریدے گا؟ ہذین 2، یہ 2 کون خریدے گا؟ ایک صحابی بولے 1 درہم دونوں کے، حضور نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ یہ بات آپ نے من یزید علی درہم، یہ والا جملہ من یزید علی درہم، من یزید علی درہم، من یزید علی درہم 3 بار بولی۔ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ میں 2 درہم دیتا ہوں، آپ نے فرمایا چلو ادھر، کمبل بھی بیچ دیا، پیالہ بھی بیچ دیا۔ اب انہیں بلایا، اب کمبل کیوں بیچ دیا؟ یعنی یہ جو اوپر لینے والی اور نیچے بچھانے والی چیز ہوتی ہے نا، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اس کے حصول کے لیے آدمی کچھ زیادہ محنت کرتا ہے۔ پیالہ بھی لے لیا، سرکار نے بڑی حکمت تھی، دونوں لے لیے، تاکہ اب جب یہ کام کرے گا تو یہ ذرا محنت سے کرے گا، اگر ضرورت گھر میں ہو تو پھر آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے 2 درہم لے کر 2 درہم اس صاحب کو دے دیے، سیلر کو، فرمایا 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ، وہ اس وقت لوہے کا ملتا تھا اگلا، بس جاؤ جا کے وہ لے کر آؤ،
اور 1 درہم سے گروسری گھر میں ڈال دو۔ تو انہوں نے 1 درہم سے گروسری گھر میں ڈال دی، 1 درہم کا وہ لوہے کا آگے کا پھل جو وہ لیا۔ سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے دستہ بنا کر کلہاڑی میں ٹھونکا۔ دیکھا ہمارا نبی، تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جس کو ضرورت ہے اس کے لیے کام کرے، لیکن اس لحاظ سے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ سرکار نبی بھی ہیں لیکن سرکار گورنمنٹ بھی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ضرورت مند خود اپنے ہاتھ سے سلطان، بادشاہ، سید الانبیاء وہ بنا کے دستہ، اس کے اندر فرمایا یہ لے، 15 دن تک تو مجھے نظر نہ آئے پھرتا ہوا، 15 دن کے بعد آ کر ملاقات کرنا مجھ سے۔ اب وہ چلے گئے دور، ادھر ہی تو جنگل نہیں تھا نا، دور چلے گئے۔ اب وہ نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھتے، لکڑیاں کاٹتے، آگے بیچتے، پھر چلے جاتے، پھر بیچتے، پھر چلے جاتے، پھر بیچتے، پھر یہ چیز اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کمبل بھی بک گیا تھا۔ یہ سرکار کی ذہانت ہے۔ 15 دن کے بعد جب وہ واپس سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ میں نے 10 درہم کما لی ہیں 15 دن میں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ کپڑا خریدا، غلہ خریدا، یعنی وہ کپڑے کے اندر وہ کمبل اور دوسری چیزیں بھی آ گئی، 10 درہم کما لی۔ تو حضور نے فرمایا پھر ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی داغ ہو۔ تو تم اس پیشہ ور بھکاری کو خیرات دے رہے ہو جس کا چہرہ قیامت کے دن سزا کے طور پہ خراب ہوگا۔ پیشہ ور بھکاری کے منہ پہ گوشت ہی نہیں ہوگا، جو مرا ہی اسی حالت میں اور توبہ نہیں کی اس نے۔ بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، سنتے جائیے برکت کے لیے آپ۔ لا تزال المسألۃ بأحدکم حتی یلقى اللہ ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، جس کا پیشہ بھیک مانگنا ہو، پیشہ وہ اللہ کے سامنے آئے گا اس حالت میں کہ چہرے پہ گوشت نہ ہوگا۔ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندہ دیکھا تھا جس کے ناک کے اوپر گوشت نہیں تھا، پورے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ ہاٹ سپاٹس پہ کھڑے ہونے والے، سگنلز پہ کھڑے ہونے والے پیشہ ور بیکار، آپ اپنی خیرات ان لوگوں کو کیوں دے رہے ہو؟ گاؤں کے مدارس میں جا کے دو، جہاں سے پڑھنے کے بعد علماء تیار ہوں گے اور قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بلا ضرورت مانگنا برا ہے۔ نسائی شریف کتاب الزکوٰۃ سے اب حدیث سنتے جائیے، لو تعلمون ما فی المسألۃ ما مشى احد الی احد یسألہ شیئا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ بھیک مانگنا کتنا برا ہے تو کوئی کسی سے کچھ مانگنے نہ جاتا۔ اب آپ بتا دیجیے، اب یہ جو لو تعلمون ما فی المسألۃ جو ہے یہ بہت مبہم ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں سزا ہی سزا یا برائی ہی برائی، عذاب ہی عذاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں ہیں اس کے۔ پیشہ ور بھکاری کا مانگا ہوا مال آگ بن جائے گا اور جسے وہ اٹھائے گا۔ یوں صحیح ابن حبان، ان الرجل یاتینی منکم لیسألنی فاوتیہ فینطلق وما یحمل فی حضنہ الا النار۔ مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ آدمی جو خیرات کا مستحق نہیں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے خیرات مانگتا ہے، میں عطا کر دیتا ہوں، اسے معلوم ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے پھر بھی لے رہا ہے، اور یہ آدمی مال اٹھا کر چل پڑتا ہے تو قیامت کے دن اتنی ہی آگ اس نے اٹھائی ہوگی۔ تو سرکار سے جو آ کے مال مانگتا ہے اور حقدار نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، وہ آدمی قیامت کے دن جتنا مال لیا ہے اتنی ہی آگ اٹھائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کتنا پیسہ دے رہے ہیں پیشہ ور بھکاری کو؟ تو جو خود قیامت کے دن آگ اٹھا رہا ہے وہ آپ کا سہارا کیا بنے گا؟ پیشہ ور بھکاری آگ کے انگارے کھاتا ہے۔ مسند امام احمد سے حدیث سنو، یہ طبرانی میں بھی ہے، من سأل من غیر فقر فکأنما یاکل الجمرہ، جو غیر فقر محتاج نہیں ہے پھر مانگتا ہے، فکأنما گویا کہ یاکل الجمرہ، انگارے کھا رہا ہے۔ تو جو آپ نے پیسے اس کو دیے ہیں پیشہ ور بھکاری کو، وہ آپ کو کیسے فائدہ ہوگا جب وہ اس کی کوئی چیز کھائے گا تو وہ انگارے ہی کھا رہا ہے، وہ آپ کے سارے پیسے انگارے بن رہے ہیں اور انگارے کھا رہا ہے۔ تو ترمذی شریف کتاب الزکوٰۃ میں کہ قیامت کے دن گرم پتھر کے گولے گرم وہ کھائے گا جناب۔ تو جو بھیک مانگتا ہے مال بڑھانے کے لیے، الفاظ یوں ہیں، وَمَنْ سَعَلَ النَّاسَ لِيُسْرِيَ بِهِ مَا لَهُ، جو سوال کرتا ہے لوگوں سے، لی علت کہا گیا نا، لِيُسْرِيَ بِهِ
مالہ، مال بڑھانے کی نیت سے کہ میرا اور مال بڑھے اور مال بڑھے. جیسے وہ ایک انڈیا کا ہے 1 ملین جو ہے وہ کما چکا ہے. کان خموشن فی وجہ ہی یوم القیامت، تو اس کے چہرے پہ قیامت کے دن زخم کے نشان ہوں گے. وَرَدْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمْ، اور دوزخ کے گرم پتھر اسے کھانے کو دیے جائیں گے. کون؟ جو مستحق نہیں ہے اور مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. اس کے اندر سیاستدان بھی آئیں گے سارے، جس بھی ملک کے ہیں، جنہوں نے مال کو جمع کیا، بڑھایا، بینک اکاؤنٹس بڑھائے، سوئٹزرلینڈ میں جمع کیا. تو یہ سب کیا ہوگا؟ ان کو گولے آگ کے دیے جائیں گے قیامت کے دن کھانے کے لیے. انہوں نے ملک تباہ کر کے رکھ دیا. تو پیشہ ور بھکاریوں کے لیے آگ کے گولے تیار کیے جائیں گے، وہ انہیں کھلائے جائیں گے. آپ انہیں خیرات دے رہے ہیں. پیشہ ور بھکاری دوزخی ہیں اور آپ دوزخی کو خیرات دے رہے ہو. بخاری شریف حدیث سنتے جائیے کہ ذرا. خولہ بنت قیس انصاریہ بیان کرتی ہیں، حضور فرماتے ہیں ان رجالا یتخودون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. بھائی یہ حدیث جو ہے نا، میں نے اس کو بار بار پڑھا. آپ بلیو کرو گے طلبہ، میں تقریباً اپنے سارے کام نکال کے دن گزر گیا اس کے اوپر. سنیے ذرا. ان رجالا یتخودون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. اس حدیث میں یتخودون ہے، وہ لوگ آتے ہیں جو حقدار نہیں اور مال جمع کرتے ہیں. مال ان کا نہیں لیکن مال ہڑپتے ہیں. اور وہ بھی آتے ہیں جو دولت کو حرام کاموں میں صرف کرتے ہیں. یتخودون میں سارے آئیں گے، یعنی سیاسی مداری بھی اور پیشہ ور بھکاری بھی. یہ دونوں قیامت کے دن دوزخ میں ہوں گے. پیشہ ور بھکاری حق نہیں رکھتا کہ دوسروں سے مال مانگے، پھر بھی مانگتا ہے اس لیے جائے گا. اور اکثر نشہ وغیرہ میں جمع کی ہوئی دولت کو یہ صرف کرتا ہے، تو مال کو غلط جگہ میں صرف کر رہا ہے. توبہ نہیں کریں گے تو یہ دوزخی ہوں گے. اکثر نے اس حدیث کو مال پر جو ہے نا وہ لاگو کیا ہے کہ نہیں؟ مال ہی نہیں. آپ ترجمہ ذرا دیکھو اس کا جا کر کہ محدثین نے کیا ترجمے کی. اس میں پیشہ ور بھکاری بھی شامل ہوتا ہے. تو ملک کو لوٹنے والے سیاستدان بھی دوزخ میں، اور یہ غیر مستحق پیشہ ور پین ہینڈلرز بھی، یہ بھی دوزخ میں. پین ہینڈلنگ ایک مکروہ عمل ہے. مسند امام احمد نسائی شریف معرفت و صحابہ کتاب العمالی میں حدیث مبارکہ ہے. عائز بن عمر سے المزنی جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور بے باکی سے بار بار کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے کھانا دو، یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی مجھے دو، مجھے دو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، گھر کی طرف بڑھے، اور حجرے کی جو لکڑی ہیں نا وہ دروازہ جیسا ٹائپ کا ہوتا ہے نا، تو اب اس کی میں تشریح بیان کر کیسا دروازہ تھا، لیکن وہ لکڑیاں جو ہے وہ آپ پکڑ کر آپ نے چہرہ انور جو ہے وہ ان کی طرف کیا، صحابہ کی طرف، اور فرماتے ہیں کیا ذرا سن لیجیے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. لو تعلمون ما اعلم فی المسالۃ، جو میں جانتا ہوں سوال کے نقصانات کے بارے میں یا سزا کے بارے میں، جو بھی یہاں تشریح نہیں ہے. فی المسالۃ ما سأل رجل رجلا، تو تم جانتے ہوتے تو کبھی سوال نہ کرتے. حالانکہ اس رجل کے پاس، بندے کے پاس، لیلتن، لیلتن کا معنی یہاں رات کا کھانا کریں گے، صرف رات نہیں کریں گے. تو بیتہو، کہ اتنا ہی کھانا ہوتا کہ بمشکل رات گزار سکتا، کہ صبح پھر بھوک لگ جاتی شدید. فامر اللہ بطعام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے کھانے کا حکم دیا. سامعین، قوت لا یموت کے ہوتے ہوئے جب بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو ہزاروں لاکھوں روپے ہونے کے باوجود مانگنا کیسے حلال ہو گیا؟ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بتاؤ حضور ان پیشہ ور بھکاریوں کو پسند کرتے ہوں گے؟ تو جب نہیں کرتے تو پھر تم کیوں کرتے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے. کھانا اس لیے دیا کہ میرے سرکار اعلیٰ مرتبے پہ سخاوت کی، اعلیٰ مرتبے پہ فائز، لیکن حکم بتلا دیا پیشہ ور بھکاری کو خیرات دینا گناہ ہے. ان تمام حدیث کو پڑھنے کے بعد کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کے لیے سخت نوید ہے، سزائیں ہیں قیامت کے دن، آگ کا عذاب ہے. تو جس کے پاس کھانا ہے مزید پیسے جمع کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، یہ مکروہ تحریمی کے پاس چلا گیا. وہ دینے والا حرام کام میں اس کی مدد کر رہا ہے، اس لیے وہ گناہ گار ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مت تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو یہ گناہ ہے. کسی کا حق مار رہا ہے وہ پیشہ ور بھکاری.
غنی مرہ سوین ہونے کے باوجود وہ پیسے مانگ رہا ہے، نافرمانی وہ کر رہا ہے، اس کا یہ عمل اس کو دوزخ میں لے جا رہا ہے۔ کتنے زاویوں سے یہ کام برا ہے۔ ہاں یہ بات اب آ گئی ہے کہ جو آپ کو بغیر مانگے دے وہ آپ لے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ۔ طلبہ یہ موطا امام مالک میں ہوا کیا تھا؟ ہوا کچھ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ بھیجا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشہ ور بھکاری پین ہینڈلنگ کے اوپر اتنی تقریر فرما چکے ہوئے تھے کہ صحابہ اب ہٹ گئے تھے پیچھے۔ وہ جب گفٹ گیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ بھی شاید سوال کے زمرے میں ہی آتا ہے، وہ یہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، تو انہوں نے واپس بھیج دیا کہ شاید حضور چیک کر رہے ہوں، کیوں استاد جو ہے وہ چیک بھی تو کرتا ہے کہ میں نے جو پڑھایا وہ آیا بھی کہ نہیں آیا، واپس بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر سے پوچھا آپ نے واپس کیوں بھیج دیا میرا گفٹ، میرا تحفہ؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ہمیں تربیت دی ہے کہ کچھ نہیں لینا، کوئی دوسرا دے تو نہیں لینا اسے۔ حضور نے فرمایا وہ بھیک مانگنے کے متعلق نصیحت تھی، اور جو بنا مانگے ملے وہ رزق ہے، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ، وہ رزق ہے، يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کروں گا، اور جو چیز اللہ مجھے بنا مانگے عطا کرے گا وہ ضرور قبول کروں گا۔ تو یہ جو آپ علماء کی خدمت کرتے ہو اسی زمرے میں آتی ہے، ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہو اسی زمرے میں آتا ہے، نعت خانوں کو پیسے دیتے ہو اسی زمرے میں آتے ہیں، ویٹر کو خوش ہو کر دیتے ہو، اس نے کھانا سجایا ہے لگایا ہے خوش ہو کے دیتے اسی زمرے میں آتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ کام کرنے والے کو خوش ہو کر زیادہ دے دیتے ہو یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ تراویح کے حفاظ جو ہیں امام جو ہیں ان کو دیتے ہو یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو بنا مانگے وہ مانگنا نہیں ہے۔ میرے والد صاحب نے ساری زندگی گزار دی، تقریر کے پیسے نہیں مانگے، فرمایا کرتے تھے کبھی یار کوئی 2 روپے دے دیتا تھا میں حیران ہوتا تھا سن کے۔ میں یہاں جب امریکہ آیا تو مجھے بھی پوچھا انہوں نے، وہ فوت ہو گئے ہیں اب، کہ آپ کتنی تنخواہ لیں گے؟ میں نے کہا یار میں نے ساری زندگی نہیں مانگا کسی سے، کوئی اپنی مرضی سے دے دیتا تو ٹھیک ہے، یہ نذرانہ ہے، میں نے نہیں مانگا۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے پھر آہستہ آہستہ اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے بھائی اس بندے کی اتنی ضروریات ہیں، آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کیونکہ غیرت مند لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں مہنگائی ہو گئی ہے تو مولوی کے گھر میں بھی مہنگائی ہوگی، تو وہ غیرت مند بندے یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو بنا مانگے آپ دے دیتے ہیں یہ لینا جائز ہے۔ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث لا یسالون الناس الحافا قرآن، باقی احادیث کی روشنی میں نے آپ کو بتا دیا پین ہینڈلنگ، بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لینا انتہائی برا عمل ہے، اور ان کو پیسے دینا برائی میں مدد کرنا ہے۔ بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ جو ہے یہ ہمارا ہاتھ ہے اس کے اندر، ہم سب کا۔ ایک آدمی BA MA کرنے کے بعد بڑی مشکل سے اس کو بیچارے کو نوکری ملی، نوکری پہ لگا، تنخواہ ملی، کتنی ملی؟ 30,000، اور جو بھیک مانگ رہا ہے اسے ہم لوگوں نے مل کر 1 ماہ میں 1.5 لاکھ روپیہ دیا ہے، کیونکہ وہ روزانہ کا 5,000 منیمم کما رہا ہے۔ تو جب دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی اس بزنس میں شامل ہو گئے، جس میں جاتا کچھ نہیں غیرت کے سوا، آتا ہی آتا ہے۔ امیر کی سہل پسندی نے پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ سخاوت کے فضائل بھی اسے مل جائیں، لقابات بھی اسے مل جائیں اور سستے میں مل جائیں، تو وہ 5 یا 10 روپے پیشہ ور بھکاریوں کو دے کر دل کو گنگی تسلی دے کے آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ اس نے پیشہ ور بھکاری کو انگارے دیے ہیں، پیسے نہیں دیے، انگارے دیے۔ حالانکہ خیرات دینے والے کا فرض تھا اور یہ اس پہ قرض تھا، خود جاتا مستحقین کے پاس جو رضائی کی طرح لپٹتے نہیں ہیں پیسے لینے کے لیے، بلکہ شرم و حیا عزت نفس کی چادر لیے اپنے کام میں اور اسلام میں مصروف رہتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتا اور نظریں جھکا کر دیتے تاکہ مجبور کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی مجبوری اور شرمندگی یہ نہ دیکھ سکتا۔ اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے جتنے آگے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی بھکاری جو مانگنے آیا مستحق اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر کبھی خیرات نہیں دی۔ امام زین العابدین جب بھی دیتے یوں نظر نیچی ہوتی آپ کی اور یوں دے دیتے، جو دروازے پہ بھکاری آتا یوں دے دیتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ صحت مند بھکاری، کام چور، بے نمازی، ہر ایک کی کار کے شیشے پہ نظر رکھے ہوئے لوگ جو اللہ کے بھی مجرم ہے اور معاشرے کے بھی، تم ان کو دے کر دعا لیتے ہو
اور یقین رکھتے ہو کہ دعا قبول ہوگی، بلکہ آپ اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جن کو دینے سے دعا قبول ہوتی ہے وہاں تک تم کو خود جانا ہے، وہ سگنل پہ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ کسی مسجد میں کسی مدرسے کے کونے میں کالا کالا رسول اللہ پڑھا رہے ہوں گے، جو کسی گاؤں میں ہوں گے۔ تم نے بھکاری کو بھی دیا تو غلط دیا، اور مولوی کو بھی دیا تو غلط دیا۔ اصل میں وہ مولوی، جاؤ جا کے گاؤں میں جاؤ، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں ان کو دیکھو جا کے، اسے ہی دیتے ہو بار بار جا کے جہاں سے نام پیدا ہوتا ہے، اور جہاں جس کو ضرورت نہیں ہے گاؤں کے مدارس میں پلٹو۔ تجوریوں نے، بینک اکاؤنٹس نے بھکاری بڑھائے ہیں، یہ آپ سنتے جائیے گا۔ ہم نے بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کیا، پہلے مجرم ہم لوگ ہیں۔ دوسرا، تجوریوں نے، بینک اکاؤنٹس نے بھکاری پیدا کیے۔ جب ہوس بڑھتی گئی اور ہوس پرست کے ہاتھ کوئی ادارہ لگا یا سیٹ لگی تو شیطان نے اس کے 5 دروازے جہاں سے علم آتا تھا بند کر دیے، خاص طور پر کان اور آنکھ پر خود شیطان ایک بہت بڑی جماعت لے کر بیٹھ گیا۔ تو اس جاہل امیر نے، انسان نما شیطان نے تجوری بھرنی شروع کر دی، تو وہ کئی لوگوں کے پیٹ خالی کر کے ضروریات زندگی چھین کر اپنی تجوری اور بینک اکاؤنٹس بھر رہا تھا۔ جب آپ جگ کو پکڑتے ہیں نا اور گلاس کو بھرتے ہیں تو جگ خالی بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو جب ایک بھر رہا ہے تو کہیں سے ایک خالی بھی ہو رہا ہے۔ صرف وہ اللہ کے خزانے ہیں، پوری دنیا کو بھی بھر دیں تو ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، باقی ہر چیز جب کسی کو کوئی بھر رہی ہوگی تو وہ خود خالی ہو رہی ہوتی۔ تو ان سیاستدانوں نے کیا کیا؟ تجوریوں کو بھرنے کے لیے غریبوں کے پیٹوں کو خالی کر دیا۔ کہ کچھ ایسی جگہ ہیں خالی ہوں تو دوسری چیز سے بھر لی جا سکتی ہیں، مگر پیٹ خالی ہو تو کھانا چاہیے۔ یہ خالی پیٹ بھیک کو جنم دیتا ہے۔ یہ ظالم پیٹ کی بھوک کمزوروں کے تمام اخلاقیات پر حملہ کرتی ہے۔ یہ بھوک جو ہے، اس کے حملے کی زد میں شرم و حیا سب سے پہلے آتی ہے، عزت نفس اور غیرت اسے دباتی ہے۔ یہ بھوک، یہ غربت دبتے دبتے شرم و حیا، عزت نفس اور غیرت دم توڑ دیتی ہے۔ ایک وقت آدمی بھیک مانگ لے پھر بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ان ظالموں نے تجوریوں کو بھرا، دوسروں کے پیٹ خالی ہوئے، خالی پیٹ نے بھیک کو جنم دیا، اور بھیک نے دوسرے کئی جرائم کو جنم دیا۔ اللہ نے بھی ان ظالم امراء سے یوں بدلا لیا کہ دولت دوسری خبیث جگہوں پہ خرچ ہوئی، بچوں نے اڑا دی، اور خود ان کے لیے ڈاکٹر نے کہا آپ ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں گے، کھانے کے مزے بند۔ اگر یہ تجوریاں نہ بھرتے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے تو ان کی زندگی اور دولت دونوں بڑھتی، جو چاہتے کھاتے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ جناب بھکاریوں کی تعداد بڑھانے میں کون سا بڑا عنصر ہے؟ تو سب نے کہا غربت 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 غربت۔ میرے نزدیک غربت بڑا عنصر نہیں ہے، عنصر ہے بڑا نہیں ہے۔ طلبہ آپ ذرا غور سے سنیے، باقی لوگ تو تحقیق کریں گے، تھنکنگ کریں گے، پھر جا کے کہیں مانیں گے۔ کہتے ہیں کہ غربت انسان کو بھکاری بناتی ہے، بھکاریوں کی تعداد غربت بڑھا رہی ہے۔ میرے نزدیک غربت اتنا بڑا عنصر نہیں ہے۔ کیوں؟ اصحاب صفہ سے بڑھ کر تو یہ مسلم پیشہ ور بھکاری غریب نہیں ہے۔ اصحاب صفہ کا نہ گھر تھا، ہوم لیس، حتیٰ کہ دوسری چادر نہ تھی، غریب ترین، اور بھوک سے نڈال، ہنگری، زمین پہ گر جاتے تھے، مگر بھیک نہ مانگتے تھے، اور نہ ہی حضور نے اجازت دی ان کو۔ آپ بھی اجازت دے سکتے تھے۔ ایک مذہب ہے، وہ دیکھا آپ نے، بدھسٹ۔ میں جاپان میں ان کو ملا تھا، جاپان جب میں میلاد النبی کی تقریر کرنے گیا تو وہاں مجھے ملے یہ بازار کے اندر۔ کئی اور ملکوں کے اندر بھیک مانگنے کے لیے صبح صبح نکل پڑتے ہیں، دکاندار کو تنگ کرتے ہیں، اسے بھیک دینی ہوتی ہے۔ تو حضور بھی اسی طرح اصحاب صفہ کے جتنے جاؤ جا کے مانگو جا کے، نہیں نہیں نہیں، صراحتاً اشارتاً بھیک مانگنے سے روکتے رہے۔ نہ حضور نے اجازت دی اور نہ صحابہ نے بھیک مانگنے کو اختیار کیا۔ ایسی کمال کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں کی تربیت کر دی کہ وہ اپنی ہی چیز مسواک گر جاتی، اپنی ہی چیز چابک گر جاتا، اپنی ہی کوئی چیز گر جاتی، ساتھ والے سے نہیں کہتے تھے، خود اٹھاتے تھے کہ یہ بھی کہیں بھیک مانگنے میں نہ آ جائے۔ اس قدر احتیاط بتاؤ کسی معاشرے میں ہے؟ تربیت تو یہ تھی ہماری۔ غریب تو سارے تھے، زیادہ تر غریب تھے، یہ بھکاری کیوں نہ بنے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور نے ان میں عزت نفس اور شرم و حیا پیدا کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے والے غریب تھے، بلکہ غریب تر، لیکن نبی نے حیا ان کے اندر جو ہے وہ ابھار دیا، حیا کو، عزت نفس کو،
ان کا مرتبہ واضح کیا، انسان تیرا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ تو میرے نزدیک بھکاریوں کی تعداد بڑھانے میں غربت کا عمل دخل اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ حیا کا کم ہونا، عزت نفس کا اور مقام انسانیت سے انسان کا گر جانا، یہ بڑے عمل ہے۔ اس میں حیا دب گئی، دبتے دبتے ختم ہو گئی، عزت نفس ختم ہو گئی، مقام انسانیت سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہ ہیں بڑے عنصر۔ غربت کے ساتھ ساتھ ایک اور عنصر جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا، یہ میں صرف ہیڈنگز بڑھا رہا ہوں، یا جہاں بھی آپ کو کتاب پڑھیں گے وہ بھی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، نکلیں گے یہ دو ہی جو میں نے آپ کو بتا دی، غربت اور شرم و حیا کا دب جانا، بس یہ دو ہی۔ شرم و حیا کا دب جانا بڑا عنصر ہے، غربت دوسرا چھوٹا عنصر ہے۔ باقی ہم ہیڈنگز بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا جی مزدوری نہ ملنا، ان امپلائمنٹ بھکاریوں کو بڑھا رہی ہے، تو بات تو وہیں پہنچی، ان امپلائمنٹ ہے یا ان کو چیزیں نہیں مل رہی، تو بات تو وہی غربت پہ ہی آئی نا۔ تو یہ سارے جتنے ہیں یہ آئیں گے ادھر ہی غربت پہ، جو بھی وجہ وہ غربت لائی۔ لیکن اس سے بڑا عنصر یہ ہے کہ انسان کے اندر غیرت، ضروریات زندگی گورنمنٹ کی ناعاقبت اندیشی اور عیاشیوں کی وجہ سے جب عوام کی پوری نہ ہوں گی تو وہ دوسرے راستے اختیار کرے گی۔ عوام کون سا راستہ اختیار کرے گی؟ یہ ڈیپینڈز کرتا ہے کہ اس بندے کا بیٹھنا کس برے گروپ کے ساتھ ہے۔ تو جس برے گروپ کے ساتھ ہوگا وہی وہ اختیار کر لے۔ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ہے تو وہ چور ڈاکو بن جائے گا، سمگلروں کے ساتھ ہے تو سمگلر بن جائے گا، پیشہ ور بھکاریوں کے ساتھ ہے تو پیشہ ور بھکاری بن جائے گا۔ تو جب گورنمنٹ ضروریات زندگی پر ڈاکہ ڈالے گی تو پھر، لیکن بات تو پھر وہیں آ گئی، صحیح ہے نا؟ تو یہ ہیڈنگز بڑھتے جائیں گے، بات غربت کا بڑھ جانا اور شرم و حیا کا دب جانا ہے۔ آج کل ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے، جی بھکاری جو ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ امیگرنٹس، یورپ کے اندر بھی دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں، کسی وجہ سے نوکری نہیں ملتی ہے تو خرچہ پورا نہیں ہوتا، ڈبل کام کرتے ہیں نہیں ہے، پھر وہ مانگنے لگ جاتے ہیں، بات تو پھر وہیں آئی غربت۔ جیسے جابوٹی جو ہے یہ یہاں فرنچ اور عربی بولی جاتی ہے، اس میں ترک وطن کر کے آنے والوں نے پیشہ ور بھکاریوں کو جنم دیا، ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے جی یہ ترک وطن کرنا جو ہے نا یہ وجہ ہے، تو ترک وطن سے بھی تو غربت ہی ہوئی نا۔ مگر ایک سازش کے تحت مسلم ممالک کو اس کام میں لگا دیا۔ بڑی طاقتیں امن پسند ہیں اور غریبوں کو پسند کرتی ہیں، اسی لیے وہ لڑائی کے بعد فوراً امن کرواتی ہیں، پھر وہاں غریب پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا مسلمانوں، ہم مسلمان دوسروں کو خیرات دیتے تھے، بھیک دیتے تھے، اب ہم خود لے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا بھکاریوں کی تعداد بڑھانے والے دو بڑے عنصر ہیں، نمبر 1 شرم و حیا کا دب جانا، نمبر 2 غربت کو میں نے نمبر 2 پہ اس لیے رکھا کہ کئی غریب ہیں مر جاتے ہیں، دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ ہاں بے شرم بے حیا کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، باقی جتنی وجوہات بتائی جاتی ہیں وہ شرم کو کم کرتی ہیں یا غربت کو بڑھاتی ہیں۔ بڑے عنصر یہی دو ہیں۔ تو طلباء مقررین آپ سے میری گزارش ہے اپنے لیکچرز میں اسے موضوع بناؤ کہ انسان کا مقام کیا ہے، وہ خدا کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ پین ہینڈلنگ کئی جرائم اور گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے پین ہینڈلنگ کا، انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے، ٹگے ٹگے کے آدمی سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو ہاتھ تو جو وہ بڑھیا ہے جو اوپر ہو، نیچے والا ہاتھ تو بڑھیا نہیں ہے، تو انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے، بچوں کا اغوا بڑھ جاتا ہے۔ پین ہینڈلنگ انڈسٹری میں بچے بڑے کلیدی مقام رکھتے ہیں کیونکہ ان کی معصومیت کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ بھیک ملتی ہے۔ تو اس لیے چھوٹے بچے جو ہیں، یہ امریکہ کے اندر بھی چھوٹی بچیوں کو ساتھ لے کر وہ بیٹھی ہوتی، کیوں؟ ان بچیوں کو دیکھیں گے تو دل جو ہے وہ نرم پڑے گا، پھر وہ خیرات دے گا۔ تو یہ دوسرے ممالک میں جو چھوٹے بیچارے ترقی پذیر ہیں ابھی، بلکہ ترقی پذیر بھی لفظ بہت بڑا ہے، ترقی کار ہی نہیں رہے، جو ان ممالک کے اندر تو بچے کرائے پہ ملتے ہیں۔ 1 سال کا 2 سال کا بچہ کرائے پہ ملے گا، اور وہ بچے کو 2 سال کی عمر میں نشے پہ لگا دیا۔ آپ نے دیکھا کبھی رو رہا ہے وہ؟ نہیں،
وہ بس سینے سے لگا ہوا ہے، یوں کندھے پہ رکھا ہوا ہے سر اس نے، اور کئی پورا دن گزر گیا، اس لیے کہ وہ اس کا بچہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ جاگ گیا تو وہ روئے گا، تو اس کو نشے پہ لگا دیا۔ اور ظالموں، تم لوگوں نے کیا کیا؟ ایک معصوم بچے کی زندگی 2 سال سے ہی تباہ کر دی، اس کو نشے پہ لگا دیا۔ اب وہ بچے اتنے تو ہیں نہیں ہیں، تو بچے پھر کرائے پہ ملتے ہیں، اب کرائے پہ بھی پورے نہیں ہو رہے، پھر بچے اغوا ہوتے ہیں، ہاسپٹل سے اغوا ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ پیشہ ور بھکاریوں کا کام، اور آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کریں گے۔ اور پھر یہ بچوں کو جب اغوا کرتے ہیں تو جب تک معصوم ہیں وہ اٹھا کر ان سے بھیک، ان کے ذریعے سے بھیک جو ہے وہ مل رہی ہے، اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں 10-12 سال کے، پھر ان کے کسی عضو کو توڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے ایک کالم میں پڑھا تھا، اس کا بازو توڑ دیا جاتا ہے یا آنکھ نکال دی جاتی، اسے دیکھ کر اور ترس آتا ہے اور بھیک ملتی۔ تو یہ اغوا جو ہے، یہ پیشہ ور بھکاریوں کی وجہ سے اغوا بڑھ گئے۔ پین ہینڈلنگ نشہ کی طرف جو ہے وہ لگاتی ہے، یہ پیشہ ور بھکاری جو ہیں نشیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ شرم تو دب چکی ہے، اب جو کبھی کبھی سر اٹھاتی ہے تو اسے اس انڈسٹری کے مالک یوں ختم کرتے ہیں کہ پین ہینڈلر کو، عورت ہے یا مرد ہے، نشے کی طرف لگا جاتے ہیں۔ چوری، پیشہ ور بھکاریوں کے اندر یہ بھی عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو روزانہ بھیک میں 5 یا 10 ہی ملے، کچھ وجوہات کی بنا پر بھیک کم بھی ہوتی ہے، تو شرم و حیا تو ختم ہو چکی ہے۔ ففعل ما شئت، جو چاہے کر، اب وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے کا سامان اٹھا لے گا۔ میں نے خود ایک دفعہ، تب میں جامعہ نعیمیہ سے گھر جاتا تھا، تو میں لکشمی چوک کے قریب اندر سے گزرتا تھا، تو میں جا رہا ہوں تو یوں باہر ٹیبل پہ بیٹھا ہوا آدمی، ایک بھکاری آیا ہے، تو وہ بیچارہ کھانا کھانے لگا ہے، تو بھکاری نے روٹیاں اٹھائیں، وہ 4-5 روٹی ہوتی ہیں، ایک دم اٹھائیں اور یوں لی اس کی کڑھائی، اس کے اوپر ڈھیل دی، اور ایسی تیزی سے اس نے یہ کام کیا کہ وہ بندہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو یہ چوری بھی، یہ پیشہ ور بھکاری، یہ پین ہینڈلنگ انسان کو چور بنا دیتی ہے، چوری میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ پین ہینڈلنگ کو کیسے روکا جائے؟ طلبہ، اصل مسئلہ یہ، کیونکہ جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا کہ یہ ایک چیز برائی ہے تو اس کو روکے کیسے؟ ویسے تو جواب جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ دی، جواب تو اس میں آ گیا، لیکن پھر بھی اور گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہر ملک جو ہے، پہلی بات، ہر ملک لا پاس کرے جو گداگر پین ہینڈلنگ پیشہ ور بھکاری کے زمرے میں آتا ہے اس کے لیے سزا مقرر کی جائے۔ میں آپ کو ترکی کی مثال دیتا ہوں، آٹمن امپائر کی، ٹھیک ہے نا، جس کا ہر عمل جو ہے وہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کے نزدیک 100 سال سے شرک اور بدعت رہا، کیونکہ آٹمن امپائر رول کرتی تھی نا سعودی عرب پہ۔ 1568 سن یاد رہے گا، ابھی کون سا جا رہا ہے؟ 2024، آج مارچ کی 2 تاریخ ہے۔ 1568 عیسوی میں سلطان سلیم ثانی کی حکومت تھی اس وقت، قاضی کو اس نے آرڈر دیا کہ جو بہت بوڑھے ہیں انہیں چھوڑ دو، اور جن کا کوئی نہ کوئی عضو ٹوٹا ہوا ہے انہیں چھوڑ دو، باقی سارے گرفتار کر لو مانگنے والے، اور لوگوں سے یہ کہا کہ جو بھیک مانگتا ہو اس پہ نظر رکھو، اسے چیک کرو، یہ خیرات کا مستحق ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب سب بھکاری جو ہیں وہ گرفتار کر دیے گئے تو جو مستحق تھا اس کو پرمٹ جاری کر دیا قاضی نے کہ یہ آدمی خیرات زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو اب گورنمنٹ نے پولیس والوں کو کہا اور لوکل بندوں کو بھی یہ کہا کہ تم چیک کرو کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ 1736 کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت سلطان احمد ثالث کی حکومت تھی، آخری سال تھا کیونکہ جولائی میں تو وہ مر گیا۔ اس سال کا ایک ریکارڈ ملا ہے بھکاریوں کا، آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے، 289 ان میں سے 289 غیر مسلم بھکاری ہیں، یعنی مسلمان بھیک مانگنا شیان شان نہیں سمجھتا تھا۔ تو یہ اب گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ ترکی قوم اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی زبان سے پیار کرنے والی ہے۔ میں ابھی جب ترکی گیا ہوں نا تو مجھے جبے خریدنے تھے، میں جا کر ٹوپیاں اور جبے ہی دیکھتا ہوں یا بزرگوں کے مزارات پہ سلام کرتا ہوں، تو وہ میں اس کی بات کو سمجھ گیا تھا، کہنے لگا ہے دیر از اونلی ون لینگویج، از اے ٹرکش لینگویج، ایک ہی زبان ہے دنیا میں، وہ ترکی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو ترکی نے، یعنی آٹمن امپائر نے گداگری کو کم کرنے کے لیے، گداگری کے گند کو کم کرنے کے لیے ان کو پیسے نہیں دیے، بلکہ اس ادارے کو مضبوط کیا ہے کہ جو ادارہ نوکریاں دیتا ہے۔ اب یہ باتیں تو حکمرانوں کے سمجھنے کے لیے، لیکن حکمران خود بھکاری ہیں، بلکہ پین ہینڈلر سے بھی بدتر ہیں اور زیادہ سزا کے قابل ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا نا۔
ترکی میں غیر مسلم بھکاریوں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں میں صرف وہی ہوتے تھے کہ جو معذور ہیں، آنکھ نہیں، پاؤں نہیں یا طاقت نہیں، وہ بھی ڈاکٹر چیک کرتا تھا کہ یہ خیرات کے مستحق ہے کہ نہیں، پھر اجازت نامہ دیتا تھا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تب آٹومن امپائر میں رشوت لینا خنزیر کی طرح حرام تھا، اور جب یہ سوچ ہر ایک کی ہوگی تو پھر آپ کا ہر لا آگے عمل کرے گا، ورنہ ہر لا پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ پاکستان کے اندر گداگری ایکٹ 1979 ہے، موجود ہے یہ، اس کے تحت پولیس جو ہے وہ پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ پھر کیا کرے کہ خود غور کرے اس کے اوپر اور پھر اس کے مطابق فیصلہ دے، یا فلاحی اداروں کے حوالے کر دے، بھائی اس کو نوکری دو۔ پر کیا کیا جائے، یہ جو بھکاری ہے نا، یہ اب ایک پوری انڈسٹری بن گئی ہے، یہ مافیا ہے، ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، تو وہ ہیڈ جو ہے وہ ان کے پاسپورٹ بناتا ہے، تو حج کے دوران لے جاتا ہے، عمرے کے رمضان کے دوران لے جاتا ہے، پھر وہاں جا کر ان کو بٹھا دیتا ہے، وہ پھر بھیک مانگتے ہیں، پیسے اس کو دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے جناب، اور سارے پاکستانی، اب میں کیا بول سکتا ہوں اس کے اوپر۔ تو جو لوکل ہیں، جن ملکوں کے ساتھ ترقی پذیر کا لفظ لگتا ہے، اور پذیر کا بھی صرف پے لگتا ہے، ان ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ ان سارے پین ہینڈلرز کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، یہ اس کو کمیشن دیتے ہیں اس میں سے، اور اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس کا کوئی پھڈا ہو جائے یا کوئی مسئلہ پڑ جائے تو وہ پھر ڈائریکٹ بات کرتا ہے اور اس کو چھڑاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہینڈلر کو پکڑو، یہ پین ہینڈلنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اسے سزا دو، اور آپ لوگ پیسہ دینا بند کر دیں ان لوگوں کو جو ہاٹ سپاٹس پر ہیں۔ ہر ملک کے شہری پیشہ ور بھکاریوں کو مت دیں، اور مسلمانوں کو چاہیے پیسے جمع کرتے رہیں۔ بھئی تجھے آج تیرا دل کیا دینے کا، فوراً نکال لے اور اس کو رکھ دے، مجھے دینے ہیں، پھر تیرا دل کیا پھر نکال لے، پھر تیرا دل کیا پھر اس کو جمع کرتا رہے۔ تو ایک روز پھر جا کر مدارس کے اندر جا، وہاں جا کے دیا، گورنمنٹ روزگار مہیا کرے، بنیادی سہولیات ہر فرد کو ملیں اور سستی ملیں، پھر بھی گداگری کم ہو سکتی۔ ہر محلہ میں اور علاقے میں ایک تنظیم جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے، ہر محلے میں بنائے، اس کے اراکین ہر محلہ کے رہائشی ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو تنظیم بنے اس کے اندر ایک ایک محلے کا ایک ایک آدمی ہو، کیونکہ محلے کا جو آدمی ہوگا وہ اس محلے کے بندوں کو بہتر جانتا ہوگا، ان کے حالات سے اور عادات سے واقف ہوگا۔ پھر اس میں مساجد کے آئمہ بہترین کام ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ 5 وقت نمازی آتے ہیں، اسے بندوں کو پتا ہوتا ہے، مولوی کو۔ تو یہ اپنے اپنے محلے سے خیرات لیں، ایک جگہ جمع کر کے پھر علاقہ کے صحیح مستحقین کو دیں۔ شرط یہ ہے کہ اراکین ایماندار ہوں۔ یہاں پھر ایک مسئلہ ہے، میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے پین ہینڈلنگ کو روکنے کے۔ میڈیا کیا کرے کہ وہ لگ جائے، ان کے پیچھے لگ جائے، چیک کرے اور ان کی اصلیت لوگوں پر ظاہر کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، جو لوگ رستے میں پیسے دے رہے ہیں انہیں پتہ ہو کہ بھائی یہ تو جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ تو گندگی پھیلا رہے ہیں، جرم پھیلا رہے ہیں۔ علماء کرام جس طرح نعت خوانوں کے پیچھے ہیں، اسی طرح عیدین اور رمضان میں کم از کم ایک خطبہ تو پیشہ ور بھکاریوں کے متعلق دیں، اور لوگوں کو صحیح مصارف یاد کروائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں مصارف کیا بیان کیے ہیں، تاکہ قیامت کے دن وہ پورا اجر پائیں۔ مسلمانوں، مدارس کی خدمت کرو، یتامہ کی خدمت کرو، سفید پوش لوگوں کو دو۔ میں جانتا ہوں مستحق کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا خیرات دینے میں مشکل ہی اس کے اجر کو بڑھاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم ان امیر بھکاریوں کو دیتے رہے ہیں، ادھر کوئی مستحق مر گیا بھوک سے، یا ذہین طالب علم فیس نہ ہونے کی وجہ سے امتحان نہ دے سکا، یا کوئی غریب بیمار چل بسا کیونکہ دوائی کے پیسے نہ تھے۔ پیشہ وروں کو نہ دو، حقداروں کو دو۔ سب یاد کر لو، حقیقی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو۔ پیشہ ور بھکاریوں کو جانتے دیکھتے ہوئے دینا گناہ میں مدد ہے۔ الفاتحہ ان مسلمانوں کے لیے جو مرتے مر گئے مگر ہاتھ نہ پھیلائے لوگوں کے آگے۔ ان العزت للہ جمیعا۔